अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेजबान ज़रिया बारिफ और मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब। हमारे साथ हैं बारिशें और बड़ी ही प्यारी बारिशें, बड़ा ही खूबसूरत मौसम, बड़ा ही प्यारा मौसम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र कि गर्मी का जोर टूट गया। इस्लामाबाद में कल रिमझिम और जिस तरह से बादलों और सूरज की आंख में चली जा रही थी, वी वर एक्सपेक्टिंग कि बारिश होगी, बारिश हुई और आज भी इस मौसम बड़ा ही शानदार, बड़ा ही प्यारा। कितना एंजॉय किया। एग्जैक्टली मैंने खैर मेरी तो तबीयत खराब होगी और मैं व्यूअर से भी यही कहूँगी कि आपने ज़रा कॉपरेट करना है कि अगर मैं कहीं पर आपको छींकती हुई नजर आऊँ या अपना चुप हो जाऊँ, खामोश हो जाऊँ, तो समझ जाएगा कि गले में बहुत ज़्यादा दर्द है। लेकिन एनीवेज मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा हो चुका है, बहुत अच्छा हो चुका है। कल भी मुझे ऐसे लगा कि फोरकास्ट में सिर्फ बादल बादल थे, बारिश तो कहीं पर नजर नहीं आ रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बारिश हुई, मौसम अच्छा हुआ। और अभी भी सुबह के औकात में जब हम लोग ऑफिस आ रहे थे तो मौसम बड़ा प्यारा था। और यूं कहिए कि इस्लामाबाद में जब मौसम अच्छा हो ना तो मुझे लगता है एक तो वैसे ही ट्रैफिक स्लो हो जाती है और बाकी जो ऑफिस जाने वाले होते हैं ना वो कहते हैं यार चलो 5 मिनट थोड़ा लेट ही हो जाता हूँ, थोड़ा सा 7 मिनट लेट हो जाता हूँ, और लोग थोड़ा स्लो ड्राइव करते हैं। तो अगर आप लोग निकले हैं ऑफिस जाने के लिए और आपको लग रहा है खिड़की से बाहर कि बारिश हो रही है तो थोड़ा 10 मिनट पहले निकल जाए, मौसम ज्यादा एंजॉय कर लें और टाइम पर पहुंच जाए। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, एक उसमें आप एंजॉय करने के जुमरे में थोड़ा लेट हो जाते हैं, दूसरा ये कि वैसे भी ट्रैफिक स्लो हो जाती है, बड़ा स्लो हो जाती है, स्लिपिंग भी होती है, तो वैसे भी आपको एहतियात करनी चाहिए। बिलखसूस बाइकर्स हजरात, इनको तो बहुत ज्यादा एहतियात करनी चाहिए क्योंकि बाइक्स बहुत ज्यादा स्लिप होते हैं। अभी भी मैं एक अंकल को हॉर्न मार कर आई हूँ, वो फर्स्ट लेन में जा रहे थे, मतलब वहां पे ट्रैफिक जो है आपको पता है वो 100 की स्पीड पर होती है। तो ये आप लोगों से प्लीज बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट है, अगर तो आपके पास छोटी गाड़ी है या बाइक है तो खुदा के लिए घर से पहले निकलें, इससे पहले कि आप अपने प्यारों की और अपनी जान को किसी न किसी अजाब में, किसी न किसी मुसीबत में डाल दें। बिल्कुल। एनीवेज, और जो गाड़ी वाले भी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि बाइक वालों के पास से गुजरें, अगर पानी खड़ा तो बड़ा आराम से गुजरें क्योंकि पानी के छींटे उन्हें डिस्टर्ब करते हैं। चलें जी, बढ़ते हैं आगे। तो हमने मौसम की बात की है और इस्लामाबाद के अलावा बाकी जो मौसम है उसका भी क्विक अपडेट आपसे शेयर करते हैं कि बालाई जो इलाके वहाँ पर आज मौसम जो है वो ऐसा रहेगा, यानी बारिश रहेगी। चंद मकामात पर आंधी की पेशगोई भी की गई है, लेकिन जो सदर्न पार्ट्स हैं वहाँ पर सिचुएशन ये है कि वहाँ मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। चलें मौसम के बाद ज़रा बात हम करते हैं एक अपने सेगमेंट की, जो कि होता है हमारा सच का पाकिस्तान। आज सच के पाकिस्तान में हमारे पास खबर है कुछ फेक ट्विटर हैंडल्स की। पाक फौज के सीनियर अफसर के जाली अकाउंट से खास सियासी बयानियां बनाने वाले जो हैंडल्स हैं वो पकड़े गए हैं। कौन था इसके पीछे, कौन चला रहा था ये हैंडल्स, कौन किस बयानी के साथ था, ये सब कुछ सामने आ चुका है। मेजर जनरल फैसल मुश्ताक और मेजर जनरल असगर के हैंडल से चलाए जाने वाले अकाउंट्स फेक निकले हैं। इसको हम बार बार आपके साथ शेयर करें। फेक अकाउंट्स थे, वो जो कुछ शेयर किया गया वो झूठ था, प्रोपेगेंडा था, वो फेक अकाउंट्स थे। जाली अकाउंट्स चलाने वालों का ताल्लुक एक सियासी जमात से बताया जा रहा है और ये क्लैरिटी आई है ISP की तरफ से कि ये अकाउंट्स फेक थे और ये बयानियां जाली है। इन अकाउंट से तासुर क्या दिया जा रहा था कि फौज के अंदर से एक खास जमात की हिमायत की जा रही है, लेकिन PTA ने अब इन दोनों अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया है और ये जाली अकाउंट्स चलाने वालों के खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई है वो अब अमल में लाई जाएगी। तो ये फेक न्यूज़ का जो बाजार गर्म रहता है उसमें फेक ट्विटर हैंडल्स, आज मैंने सोचा कि सच के पाकिस्तान में इन फेक ट्विटर हैंडल्स से मुतालिक आपको ज़रूर आगाही दें कि ऐसे कोई भी स्क्रीनशॉट्स, कोई भी ट्वीट्स आप देखें तो आप ज़रूर वेरीफाई करें उसको कि ये फेक अकाउंट्स थे और अब इनको इनके हवाले से जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जैक्टली ये मामला देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है क्योंकि जिस किस्म का सियासी माहौल इस वक्त हम लोग पाकिस्तान में देख रहे हैं, तो कोई भी सियासी जमात, ये एक सियासी जमात का हम गिरोह कहें, तो वहाँ से इस किस्म की जो ट्वीट्स हैं उनका बेहद इस्तेमाल किया जा रहा है और बार बार जो है वो फौज को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल अब फौज की जानिब से बाकायदा तौर पर जो इन्वेस्टिगेशन सामने आई है उसमें वाज़ेह हक़ाइक़ मंजर यहाँ पर लाए गए हैं और बतौर हम लोग देखते हैं कि कहा भी गया बाकायदा तौर पर कि ये अकाउंट्स जो हैं वो फेक है, लिहाजा इन्हें रिपोर्ट भी किया जाए और इस अकाउंट से होने वाले जितनी भी ट्वीट्स हैं उनके ऊपर जो है वो कान ना धरे जाएं। एनीवेज चले जी आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते वक्त जरा मजीद बात करते हैं जो इस वक्त कश्मीर में जारी सूरत हाल है उसका जिक्र करते हैं और इस सिलसिले में आपको हम लोग ये भी बताएंगे कि कश्मीरी आवाम पर जुल्म सितम करने वाला भारत अब मजीद ओछे हथकंडों पर उतर आया है और ऐसे में भारतीय अदालत ने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के गैर कानूनी तौर पर नजरबंद चेयरमैन मोहम्मद यासीन मलिक साहब को एक झूठे मुकदमे में मुजरिम करार दे दिया है। अब ऐसे में अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के बारे में वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर जनाब कमर ज़मान कारा साहब ने सजा को इंतहाई अफसोसनाक करार दिया और न सिर्फ इनकी शदीद अल्फाज में मजम्मत की है बल्कि ये कहा है कि पाकिस्तान को कोई ऐसी हिकमत अमली अपनानी होगी कि इस किस्म के ऊंचे हथकंडों से भारत को रोका जाए। ऐसे में हमें ज्वाइन किया है साबिक सेक्रेटरी खारजा जनाब एजाज चौधरी साहब से, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। एजाज साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी शुक्रिया, मेहरबानी, थैंक यू।
सर थोड़ा सा शेयर कीजिएगा कि ये जो खबर हमने शेयर की कि जिस तरह हुर्रियत रहनुमाओं के खिलाफ सियासी इंतकाम वहाँ पर जारी है, यासीन मलिक साहब की हम बात करें, झूठा मुकदमा, पहले नज़रबंद, ना उनकी अहलियत से उनकी मुलाकात कराई जाती थी, ना उनके बारे में बताया जाता था, अब उन्हें मुजरिम करार दिया गया है। थोड़ा शेयर कीजिएगा कि फौरी तौर पर पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। जिस तरह कमर जमान कायरा साहब ने कहा कि हमें कुछ स्टेप्स लेने होंगे, व्हाट कैन बी द स्टेप्स? देखें, ये तो है कि बहुत अफसोसनाक है, क्योंकि उनके मौक़िफ़ का हिंदुस्तान को और पाकिस्तान पूरी दुनिया को बड़े अरसे से पूरा इदराक है, और ऐसे में अगर आप उन पे टेररिज्म का चार्ज लगा के ये काम करते हैं तो साफ नज़र आता है कि आपने उनको विक्टिमाइज किया है। इसलिए जो पहला स्टेप है मेरे ख्याल में वो तो सरकार पाकिस्तान ने कर भी दिया कि उनके नाज़िमुल उमूर को बुला के अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। उसके अलावा भी पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में गम गुस्सा होगा। उनकी अहलिया भी हमारे आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर से हैं, तो पाकिस्तान में सभी उनको जानते हैं, वो यहाँ आते जाते भी रहे हैं, और कोई भी किसी हवाले से वो टेररिस्ट नहीं दिखाई देते जिसका उनके ऊपर चार्ज लगा के पूरा मुकदमा किया गया। तो इसीलिए ये फेक नज़र आता है और ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नज़र आती है। उम्मीद करनी चाहिए कि कश्मीरियों के हलके भी और पाकिस्तानियों के हलके भी इसके ऊपर आवाज़ उठाएंगे और इस हवाले से हिंदुस्तान की हुकूमत पर दबाव बढ़ाएंगे। जी ठीक है। एजाज साहब, यूं अगर हम लोग देखें तो इस मामले की गुत्थी बड़ी जल्दी सुलझती हुई दिखाई नहीं दे रही, लेकिन इनिशियली कुछ तो स्टेप्स हमने लेना होंगे। ये भी कह दिया गया कि वहाँ से मतलब भारतीय कमिश्नर को बुला के जो है वो एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। भारतीय सफारतकार के हवाले से भी जो है वो मामला मंजर आम पर आए हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ तो स्टेप्स लेना होंगे पाकिस्तान को इस सिलसिले में। ये तो चले जी, एजाज चौधरी साहब से दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे और उनसे इस मामले पर मजीद भी जानने की कोशिश करेंगे कि बतौर सफारतकार जो है यहाँ पर तो पाकिस्तान ने अपना रोल प्ले कर दिया, लेकिन इससे ज़्यादा आगे के मामलों पर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। बट ऐसे में जहाँ पर हम लोग ये बात कर रहे हैं कि सिचुएशन जो है वो वहाँ पे कश्मीर के मामले पर अंडर कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, वहीं पर हम लोग मुल्क की मईशत का भी तस्करा करेंगे कि सिचुएशन ऑन ग्राउंड क्या है और जो इंटरनेशनली महंगाई के हवाले से जो सिचुएशन है वो कहाँ पर स्टैंड है, क्योंकि डॉलर रेट जो है वो भी इस वक्त अपनी औकात से, अपनी हुदूद से बहुत बाहर चला गया है। ये आपने अच्छा कहा है, यानी बहुत अच्छा कहा है। तो उससे अपनी औकात में लाने के लिए जो कोशिश है वो पाकिस्तानी हुकूमत कर रही है। हम उसकी बात भी कर लेते हैं कि मुल्क की मईशत को संभालने के लिए जो डॉलर की ऊंची उड़ान है उसको रोकने के लिए, उसकी परवाज़ नीची करने के लिए कुछ ठोस इक़दाम जो हैं वो किए जा रहे हैं, और लग्जरी दरामदी आइटम्स पर पाबंदी आयद कर दी गई है। 38 ऐसे आइटम्स जिन पर पाबंदी आयद की गई ताकि मुल्क का कीमती ज़र मुबादला जो है वो बचाया जा सके। इसके साथ साथ पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात भी जारी हैं, एंड एट द सेम टाइम जब हम डॉलर की बात कर रहे हैं तो सवाल ये भी उठता है कि माजी में ऐसी कौन सी गलतियां कोताहियां हुई हैं कि डॉलर आज इस रेट पर पहुंचा है। तो हम कोशिश करेंगे प्रोग्राम में आगे चलकर हम इस पर भी बात करें, लेकिन ये जो हमने बात की ना कि 28 आइटम्स, तो चंद आइटम ज़रूर हम इसमें जिक्र करेंगे। इम्पोर्टेड गाड़ियाँ, मोबाइल फ़ोन्स, होम अप्लाइंसेस, क्रॉकरी, मेकअप, चॉकलेट्स, इवन हैंड्स फ्री, वो आइटम्स जो कि पहले हम दरामद कर रहे थे अब वो नहीं किए जाएंगे। तो ऐसे में ये हम लोगों से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि जो आप लोकल इंडस्ट्री है उसको प्रमोट करें, बिल्कुल लोकल आइटम्स हैं वो आप खरीदें, वही इस्तेमाल करें, ना डिमांड करें, क्योंकि डिमांड अब करेंगे तो फिर ज़्यादा एक प्रेशर बिल्ड होता है और फिर वो चीज़ें मंगवानी पड़ती हैं और फिर किसी ना किसी और तरीके से भी चीज़ें पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं करना। अगर डॉलर का रेट काबू करना है तो हमें अपने रवैयों को बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एग्जैक्टली, हम लोग गवर्नमेंट से तो बार बार ये तस्करा कर रहे हैं कि आप देखें डॉलर रेट कहाँ चला गया, डॉलर रेट कहाँ चला गया, लेकिन इंडिविजुअली हम यहाँ पर क्या करें, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि जब भी डॉलर रेट कम होता है तो लोग मार्केट से डॉलर खरीद कर अपने पास रख लिया करते हैं। लेकिन क्या किसी ने ये सोचा कि जब मार्केट में उस चीज़ की कमी हो गई है तो पाकिस्तान को मजबूरी तौर पर उसका कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है। फिर दूसरा जैसे कि शेब आपने इंपोर्टेड अशिया का यहाँ पर जिक्र किया, जिस पर वाज़े तौर पर कल मरियम औरंगजेब साहबा ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये ऐसी इंपोर्टेड लग्जरीज हैं कि जिनकी ज़रूरत, अगर ये बुनियादी ज़रूरियात में शुमार नहीं होती हैं, ये हमारी लग्जरी आइटम्स है, और अगर मुल्क को मुस्तहकम करना है, बेहतरीन हालात की तरफ गामजन करना है तो हमें अपनी लग्जरीज को थोड़ा सा माइनस करना पड़ेगा। और इसमें मेरे ख्याल से कोई बुरी बात नहीं है, अगर आप कॉस्मेटिक यूज़ कर रहे हैं या कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, स्पेशली ख़वातीन भी अगर कॉस्मेटिक यूज़ कर रही हैं
तो उनको भी किसी न किसी हद तक जो है पाकिस्तान में जो बनने वाली प्रोडक्शन है, पाकिस्तान में जो होने वाले काम है, कोशिश करें कि उनके साथ आप लोग कंटिन्यू करें, क्योंकि इसी तरीके से हम अपनी लोकल इंडस्ट्री जो है उसको मजीद स्ट्रांग करेंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में जहां हम पाकिस्तान की 75 सालगिरह और डायमंड जुबली को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, तो इसी तरह तो हम पाकिस्तान को मजबूत और मुस्तहकम करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। चलें बढ़ते हैं आगे। एक और खबर है हमारे पास, और वो पाकिस्तान बतौर मेहमान नवाज है हमारे पास। दुनिया का बुलंद तरीन पोलो ग्राउंड, जरा आपको यहाँ पर लेकर चलते हैं। और यहाँ मैं इसलिए ले जा रहा हूँ चूँकि मलेशियन मोटर बाइकर्स ने यहाँ पर किया है पड़ाव, यहाँ पर की है कैंपिंग। बड़े खूबसूरत मनाजिर यहाँ पर आ रहे हैं। ये जो सफ़र इन्होंने इसका आगाज़ किया वो 13 मई इस्लामाबाद से किया था। कुछ विजुअल्स आपको स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। जहाँ जहाँ से गुजरते जा रहे हैं कुछ अच्छी यादें बनाते चले जा रहे हैं। मुख्तलिफ सियाहती मकामात जैसे सवात, चित्राल, कैलाश, गर्म चश्मा, मदाकलाश से होते हुए शंदूर ये पहुँचे हैं। कैंपिंग यहाँ पर की है और इस खूबसूरती के इन इलाकों में वो दिलदादा हो गए हैं। तो चंद उनके जो बाइकर्स हैं उनके तासुरात भी हमारे तक पहुँचे हैं, आपसे शेयर भी करते हैं। I am Hawari from Ipoh and the Ipoh Elite, Malaysia. So this is my first time I come into Chandu Pass. I camping. The campsite is under Chandu Pass with my friend. This is my first time. I so very happy this place and very beautiful. Like mountain, have ice in the mountain. Night very cool. But this is very first time for me. I think Pakistan is a very nice place to go. Many places. What I don't know. This is my first time. I think it's a very good place for adventure. Men from Malaysia, for other country to come here. We have a very good vibe. Come here and very adventure and very tough. I like this Pakistan. Pakistan is good for adventure. ज़बरदस्त जी। चलें, ये तो हमने आपके साथ शेयर किए कुछ तासुरात, यूँ तो और भी तासुरात हम तक पहुँचे और बड़ा ही इन्होंने एंजॉय किया यहाँ पर। अभी इनका जो नेक्स्ट पड़ाव है वो है गिलगित बल्तिस्तान। चलें एक छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। जब ब्रेक वापस आएंगे तो फिर हम बात करेंगे पाकिस्तान के यौम तकबीर की। आर्टिकल 370 एंड 35A। मसला कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के पस मंज़र में आर्टिकल 370 और 35A को भारतीय आइन का हिस्सा बनाया गया, जिसका बुनियादी मकसद आइनी तौर पर कश्मीर को ख़ुसूसी हैसियत देना था। आर्टिकल 370 के तहत कश्मीरियों को कानून साजी के हक को तस्लीम करते हुए इस अमर को यकीनी बनाया गया कि हिंदुस्तान के किसी भी कानून का इतलाक कश्मीर में नहीं होगा, जबकि आर्टिकल 35A सरजमीन कश्मीर पर सिर्फ कश्मीरियों के हक को तस्लीम करता है। इसके तहत कोई भी भारतीय शहरी जायदाद खरीद कर कश्मीर का मुस्तकिल रिहायशी नहीं बन सकता। भारतीय पार्लियामेंट से इन आर्टिकल्स की मनसूखी इंतहा पसंद हिंदू अक्सरियत पर मबनी खोखली जमहूरियत की बदतरीन मिसाल है। इसका वाहिद मकसद 73 साल से जारी तहरीक आज़ादी कश्मीर को कुचलने के मज़मूम इरादों के सिवा कुछ नहीं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया, इस्लाम की तारीख उलुल अज़्मी, हौसले और मुस्तकिल मिजाजी की मिसालों से भरी पड़ी है। बस मुश्किलों, रुकावटों और मुसीबतों के बावजूद आगे बढ़ते जाओ। बढ़ रही है गर्मी, एहतियात है लाजमी। हीट स्ट्रोक के मुज़िर असरात से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल लाजमी करें। धूप में गैर जरूरी घर से बाहर जाने से इज्तनाब करें। बाहर निकलते वक्त सर को ढांपें, पानी बार बार पिएं और कोल्ड ड्रिंक से इज्तनाब करें। एयर कंडीशन माहौल से अचानक बाहर न निकलें। खुले हल्के रंग के कपड़े पहने। तेज धूप और घुटन में मशक्कत से गुरेज करें। ज्यादा पसीने की सूरत में निमकोल, शिकंजबीन पिएं।
तबीयत ज्यादा खराब होने की सूरत में मुतासिरा को फौरी ठंडी जगह पर लिटाएं और पानी के छींटे मारें या पट्टियां करें। तबीयत ना बेहतर होने की सूरत में मुतासिरा को फौरी करीबी अस्पताल मुंतकिल करें। हुकूमत पाकिस्तान। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। ना झुके थे ना झुकेंगे, ये है उन्वान यौम तकबीर की मुनासबत के हवाले से कि जिसे बाकायदा तौर पर बताया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात जनाब मरियम औरंगज़ेब साहिबा की जानिब से कल उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने उसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जो हिदायत हैं वो भी आवाम तक पहुँचाए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने जो एटमी धमाके किए, जो जौहरी मुआहदे किए हैं, उसकी डायमंड जुबली तकरीबात जो हैं उसके हवाले से, उस मुनासबत के हवाले से 75 साल पाकिस्तान के मुकम्मल होने पर पाकिस्तान जो है ये 10 रोज़ा तकरीबात को अब सेलिब्रेट करने जा रहा है। और इस सेलिब्रेशन में बहुत सारे मामला सामने आते हैं। सिर्फ हम लोग एटमी पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग करने की बात नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे में जो पाकिस्तान को मौजूदा मौशी सूरत हाल का जो सामना है उसको भी मज़ीद मुस्तहकम और मजबूत बनाने के लिए जो हुकूमत वक्त है वो कोशा नज़र आ रही है। बिल्कुल। और ये जो मौजू है डायमंड जुबली का, ये जो मौजू है कि यौम तकबीर की 10 रोज़ा तकरीबात, हम इसकी बात भी करेंगे। थोड़ा माजी में भी आपको लेकर जाते हैं, उस वक्त में क्या प्रेशर थे, उस वक्त में ये धमाकों की कितनी अहमियत थी, उस वक्त क्या माहौल था, आज हम इसकी बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर राजा ज़फ़र, उन्हें वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर थोड़ा सा हम चाहते हैं कि यौम तकबीर से मुताल्लिक हम यूँ तो 10 रोज़ा तकरीबात की बात कर रहे हैं, लेकिन आज नाज़रीन को माजी में भी लेकर चलते हैं, उस दौर में लेकर चलते हैं जब ये फ़ैसला हुआ था। कितना प्रेशर था, कैसे ये फ़ैसला हुआ, आपने उस वक्त क्या देखा, आपको कितना उस हवाले से याद है जो आप शेयर करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान एक ऐसे मुकाम पर वाक़या है जहाँ इसके इर्द गिर्द जितने ममालिक हैं कमोबेश उन सब के पास एटमी ताकत मौजूद थी। एक तरफ रशिया था, वो होस्टाइल भी था और प्रो इंडिया भी था। दूसरी तरफ चाइना था जिसके साथ हमारे आज की तरह बहुत अच्छे ताल्लुकात थे और आज भी हैं। और इंडिया है, और इंडिया जो है उसके साथ 3 जंगें भी हो चुकी हैं और तादाद के लिहाज से, कन्वेंशनल वेपन्स के लिहाज से उसको सुपीरियरिटी हासिल थी। और ये उनके दिमाग में ऐसा चढ़ गया कि जब पोखरान में उन्होंने तजर्बा किया दूसरा, तो उस वक़्त इंडिया के वज़ीर आज़म वाजपेयी थे और उन्होंने धमाके की जगह खड़े होकर तलवार निकाल कर कहा कि अब पाकिस्तान नाम ले कश्मीर का। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था, एक नफ्सियाती तौर पर भी और अमली तौर पर भी, क्योंकि आपको मालूम है कि सेकंड वर्ल्ड वार के बाद न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल नहीं हुई, लेकिन ये समझा जाता है कि ये एक डिफेंस का एक ऐसा मैकेनिज़्म है जिसके मौजूद होने से किसी को ये जुर्रत नहीं हो सकती कि वो जंग करे। तो लेकिन उसने जो ये धमकी दी उसके बाद पाकिस्तान को इस पर गौर करना पड़ा। उससे पहले जब ईस्ट पाकिस्तान का सानिया हुआ और उसमें भी आज तक इंडिया इस बात को सेलिब्रेट कर रहा है कि हमने बांग्लादेश बनाने में कितना बड़ा किरदार अदा किया और पाकिस्तान को 2 लख्त कर दिया। वो इंदिरा गांधी उस ज़माने की वज़ीर आज़म थी, लेकिन उसके बाद जो भी आया उसने यही किया। और आज जो नरेंद्र मोदी हैं वो भी जब उन्होंने पिछले दिनों बांग्लादेश का दौरा किया तो एक बहुत बड़ी तस्वीर लेकर गए जिसमें पाकिस्तान आर्मी हथियार डाल रही थी और कहा कि ये
دیکھیں کہ یہ جو جنرل اروڑا تھا انڈیا کا، اس کے سامنے انہوں نے ہتھیار ڈالے تھے، اور یہ انہوں نے کہا ہماری کنٹریبیوشن سے آپ کو آزادی ملی ہے۔ تو یہ ایک لمبی طویل داستان ہے کہ جب بٹوارا ہو رہا تھا، اور گو کہ وہ بٹوارا جو ہے وہ مذاکرات کے ذریعے سے ہو رہا تھا، لیکن ان کی نیت دیکھیں کہ جو مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ تھے، انہوں نے اپنی کانگریسی حکومت کو لکھا کہ آپ نے بڑا ظلم کیا ہے کہ مشرقی پاکستان جہاں پٹسن ہوتی ہے وہ آپ نے پاکستان کو دے دیا، اور جہاں کارخانے لگے ہوئے ہیں مغربی بنگال میں وہ تو بالکل بیکار ہو جائیں گے اور ہماری معیشت تباہ ہو جائے گی۔ تو وہاں سے آل انڈیا کانگریس کمیٹی نے ان کو جواب دیا کہ آپ بالکل فکر نہ کریں، یہ چند مہینوں کی بات ہے، پاکستان ایک پکے ہوئے پھل کی طرح ہماری جولی میں آ کر گرے گا۔ تو آپ ان کی نیت دیکھیں کہ یہیں سے اندازہ ہوتا اس وقت سے کیا تھی، بالکل، اور وہ اس پر لگے رہے۔ بالکل جو لگے پاکستان کی حصے کی اسلحہ تھا وہ بھی نہ دیا، آرمی کی ایکوپمنٹ نہ دی، جو خزانے میں سے پاکستان کو ملنے تھے پیسے وہ نہ دیے، بالکل، جس کے لیے پھر گاندھی نے مرن برت رکھا کہ آپ پاکستان کے جو حصہ ہے وہ اس کو دیں، کیونکہ ہمارے پاس تو ابتدا میں کچھ بھی نہیں تھا۔ تو یہ مہاراجہ حیدرآباد نے اور نواب صاحب باولپور نے، انہوں نے کوئی کنٹریبیوٹ کیا، اور پھر وہ زمانہ بھی ایسا تھا جب کہ پاکستان کے بسنے والی لیڈرشپ اور عوام میں جذبہ بہت تھا، اور انہوں نے کہا کہ جو کچھ بھی ہو جائے، جیسا کیسا بھی ہوگا ہم گزارا کر لیں گے، لیکن ہم جھکیں گے نہیں۔ بالکل، تو اس کی وجہ سے پھر پاکستان کھڑا ہو گیا، اور پھر جو ابتدا ہوئی نا یہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی اور بنگلہ دیش بنا، تو اس وقت پھر بہت ایک زیرک اور دور اندیش وزیر اعظم بھٹو صاحب نے، انہوں نے اس پروگرام کا یعنی ایک ابتدا کی، بالکل، اور یہ ڈاکٹر قدیر صاحب مرحوم ان کو آ کر ملے، انہوں نے کہا کہ میرے پاس یہ نالج ہے جو میں نے باہر رہ کر حاصل کیا ہے، میں اپنی ساری کیریئر جو ہے وہ یہاں لگانا چاہتا ہوں، اور پاکستان کو محفوظ بنانے کے لیے میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوں، مجھے کوئی تنخواہ نہیں چاہیے، مجھے کوئی اور پریویلیجز نہیں چاہیے۔ تو بھٹو صاحب نے اس کو ویلکم کیا، اور پھر انہوں نے غلام اسحاق خان جو ان کے ایڈوائزر تھے ان کو کہا کہ ان کو جو فیسلٹیز یہ چاہتے ہیں وہ دیں۔ پھر آرمی بھی ساتھ ملی، اور پھر جگہ کی تلاش ہوئی کہ کس جگہ پر یہ پروگرام شروع کیا جا سکتا ہے، کون سی جگہ محفوظ ہے اسٹریٹجیکلی، اور جو اس کی ریکوائرمنٹس ہیں اس کے لیے۔ تو پھر کافی وقت لگا، آخر کار پھر یہ کہوٹا میں اس کو اس جگہ کو سلیکٹ کیا گیا، اور وہاں سے آغاز ہوا۔ بائی دیٹ ٹائم وہ بدل گیا ہوا تھا، گورنمنٹ بھی بدل گئی تھی، سارا کچھ ہو گیا تھا۔ تو پھر صدر ضیاء الحق نے اس کو کنٹینیو کیا، اور انہوں نے پھر ایک کمیٹی بنائی۔ میں اس وقت وزیر اطلاعات تھا، میں 4 سال وزیر اطلاعات رہا ہوں، فرام 81 to 85۔ صحیح۔ تو کمیٹی کیا تھی؟ غلام اسحاق خان جو فائنانسز کے وہ ذمہ دار تھے، وہ اس کے چیئرمین تھے۔ صاحبزادہ یعقوب علی خان جو وزیر خارجہ تھے وہ اس کے ممبر تھے، اور وہ پوری دنیا کے جو اس پروگرام کے خلاف جو کچھ سوچا جا رہا تھا، ہو رہا تھا، اس کی ذمہ داری ان کے اوپر تھی۔ پھر لوکل جو اس کی پروٹیکشن تھی، اس کے لیے ایک ریٹائرڈ جنرل نقوی تھے، ان کو مقرر کیا گیا۔ تیسرا میں تھا، چوتھے نقوی صاحب تھے۔ تو یہ جو ہمارے مختلف ایمبیسیز میں انفارمیشن کے آفیسر ہوتے ہیں، وہ ان کو میں نے کہا ہوا تھا کہ ہمارے اس پروگرام کے بارے میں جہاں کہیں جو کچھ بھی چھپے وہ آپ فوراً مجھے بھیجیں۔ تو پھر وہ کمیٹی بیٹھتی تھی اور اس کو پھر ریویو کرتے تھے۔ چھپتا تھا سر اس وقت؟ جی، اس وقت مختلف ممالک میں چھپتا تھا کہ پاکستان نیوکلیئر کی طرف بڑھ رہا ہے؟ بالکل چھپتا تھا۔
بالکل اور کس اور کیا ان کا پوائنٹ آف ویو ہوتا تھا؟ وہ کرٹیسزم ہوتا تھا یا کیا ہوتا تھا؟ دیکھیں جی، جو مغربی ممالک تھے وہ قطعاً نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان کے پاس یہ نیوکلیئر پاور آئے، اور وہ سمجھتے تھے کہ پاکستان ویسے بھی نظریاتی طور پر ایک انڈیپینڈنس کا حامی ہے، تو یہ اگر اس کے پاس آ گیا تو پھر تو ہمارے ہاتھ سے ہی نکل جائے گا۔ یہ معاملہ ان کے ذہنوں میں ایسا بیٹھا کہ انہیں ہر طریقے سے کوشش کی کہ اس پروگرام کو فیل کیا جائے۔ پھر کبھی آپ کا گزر کا اٹھا کی طرف ہوا ہوا تو وہاں مختلف پہاڑیوں کے اوپر وہ بڑے بڑے بیلونز لگے ہوئے تھے جو ہیلیم گیس سے بھرے ہوئے، تاکہ اگر کوئی جہاز لو فلائٹ کرے تو وہ اس سے ٹکرا کر وہ تباہ ہو جائے۔ لیکن ایک واقعہ ایسا بھی ہوا کہ مجھے وہاں جانے کا اتفاق ہوا، ڈاکٹر قدیر صاحب اس کے انچارج تھے، تو ویسے وہاں کوئی جا نہیں سکتا تھا، لیکن کسی وجہ سے مجھے بھیجا گیا کہ آپ ذرا دیکھیں اس کے مقام کے اوپر کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو مجھے جب وہاں دورہ کروایا گیا تو ڈاکٹر قدیر صاحب نے اپنے دفتر میں ایک باکس نما ایک چٹان سی پتھر کا ٹکڑا جیسے ہوتا ہے وہ رکھا ہوا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے باہر کی دنیا کے لوگوں کو، بالخصوص ایمبیسڈرز وغیرہ کو، وہ پروب شوب کرتے رہتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو وہ انہوں نے دیکھا کہ ایک گڈریا وہ اس سے زوم کی آواز آ رہی تھی اس چٹان سے، ٹھیک، وہ بکریاں چرا رہا تھا، اور اس نے جب اس پر ہاتھ رکھا تو وہ تھرتھراہٹ تھی اس میں، تو اس نے کلاڑی سے اس کو مارنا شروع کیا، لیکن اس سے کچھ نہیں ہوا۔ اس نے پھر نیچے آ کر ان کو بتایا کہ اوپر اس طرح کی کوئی چیز لگی ہوئی ہے جس کے اندر سے آواز آ رہی ہے۔ تو پھر وہ اٹھا کر اس کو نیچے لائے۔ وہ جب تک ڈاکٹر قدیر خان وہاں رہے، ان کے آفس میں وہ چٹان کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا۔ چٹان بنائی ہوئی تھی، اچھا، آرٹیفیشیل تھی، ٹھیک ہے، اصل اس کے اندر وہ مشین سی لگی ہوئی تھی جو وہاں کی میئرمنٹ کرتی تھی، اچھا، وہ نیوکلیئر کے اثرات کو، اور وہ پھر اوپر بھیجتی تھی۔ تو وہ ان کے پاس جاتے تھے۔ تو ایک مغربی ملک کے سفیر وہاں پہاڑی کے اوپر گئے، جب وہ بند ہوگی نیچے آ گئی، انہوں نے کھول لی، تو وہ گئے دیکھنے کے لیے وہ کدھر گئی، چٹان کدھر گئی، جی کہ چٹان کدھر گئی، جی ہاں۔ تو وہ پھر وہاں جو لوگ بیٹھے تھے آرمی کے، انہوں نے ان کو کہا آپ کدھر جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ویسے ہی واک کے لیے آیا ہوں۔ بہرحال انہوں نے ان کو پکڑا، وہ جب انسسٹ کیا انہوں نے کہ میں جاؤں گا آگے بھی اور میں دیکھوں گا، تو انہوں نے تھوڑی سختی بھی کی۔ تو پھر اس کی شکایت بھی اس نے کی، تو ہر ایک نے پوچھا کہ آپ ادھر کیا ڈھونڈ رہے تھے؟ یہ تو بڑی غلط بات ہے، کیونکہ یہاں جو اسلام آباد میں بیسڈ ایمبیسڈرز ہوتے ہیں، اگر وہ باہر کہیں جانا چاہیں تو فارن آفس کو لکھتے ہیں کہ میں فلاں جگہ جانا چاہتے ہیں، بتا کے جاتے ہیں۔ بہرحال یہ صرف یہی نہیں تھا، بلکہ اس کے خلاف ہر قسم کے ایسے اور واقعات بھی ہوئے تھے، اور واقعات بھی ایسے ہوئے۔ ویسے فاروق صاحب، یہ وہ معاملات ہیں جو اس وقت اگر بچے بھی سن رہے ہوں یا ہمارے والدین اور ہمارے بڑے بھی سن رہے ہوں، کچھ ایسی چیزیں جو ہم نے کتاب میں پڑھی ہیں، لیکن جو آپ بتا رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی آنکھوں دیکھا حال بتا رہے ہیں کہ کیا کیا ہوا تھا، کس قسم کے واقعات رونما ہوئے۔ ایک تو سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ آپ نے دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ ایٹمی قوت پاکستان کو بنانا تھا۔ وہ خطرہ جب پاکستان نے مول لے لیا، جب پاکستان نے کارنامہ سر انجام دے دیا، اس کے بعد خطرات سے کیسے نمٹا گیا؟ اس کے بعد جو چیلنجز درپیش آئے پاکستان کو یا اس وقت کی قیادت کو، اس سے کس طرح سے پاکستان نے اپنے آپ کو باہر نکالا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پروگرام جو ہے یہ مکمل ہو گیا تھا 81 میں۔ 81 میں؟ جی، اچھا۔ اور اس کے بعد یہ اس کے خلاف زیادہ تیزی آ گئی۔ تو یعنی 81 میں کیپیبلٹی تھی، ہم دھماکہ کر سکتے تھے؟ ہم دھماکے کر سکتے، اچھا، تو 81 میں دھماکے کر سکتے تھے، لیکن ہم نے انتظار کیا کچھ سال، 98 تک۔ ایگزیکٹلی۔ اور اس وجہ سے کہ یہ جو مغربی ممالک تھے وہ قطعاً نہیں چاہتے تھے، اور پہلے انہوں نے دھمکیاں دینی شروع کی، بعد میں انہوں نے لالچ دینی شروع کیا، اور یہ کہا کہ ہم اگر آپ CTBT پر دستخط پاکستان کر دے تو ہم اتنے بلین ڈالرز اس کو دینے کو تیار، ہر طرح کی لالچ دی، اور وہ بڑھاتے گئے رقم کو، لیکن ان لوگوں نے کہا جی یہ تو پی نٹس ہیں، ہم تو اس کو نہیں چاہتے، قبول نہیں کرتے۔ تو پھر آخر
میاں نواز شریف صاحب کے زمانے میں وہ یہ سینٹرل ایشیا کے دورے پر گئے ہوئے تھے، وہاں ان کو اطلاع دی گئی کہ انڈیا نے اور دھماکے کر دیے ہیں، تو پھر وہ واپس تشریف لائے اور کابینہ کے سارے ممبران کا نہیں، کچھ سینئر ممبران کی میٹنگ رکھی اور کہا کہ یہ فیصلہ کریں، لیکن کچھ 2 وزراء ان کے ساتھ ہی اندر داخل ہوئے تھے اور سب سے پہلے وہ بولے، انہوں نے کہا کہ جی جو آپ کو وہ دے رہے ہیں وہ آپ لے لیں اور یہ مصیبت گلے میں نہ ڈالیں۔ اچھا پھر میں نے ہاتھ کھڑا کیا، میں نے کہا کہ یہ ان کو معلوم نہیں ہے، یہ مثال دے رہے ہیں مصر کی کہ مصر نے پیسے لے لیے تھے اور اسرائیل کو تسلیم کر لیا تھا۔ میں نے کہا کہ ان کو ہسٹری کا پتہ نہیں ہے، میں مصر میں 2 سال سفیر بھی رہا ہوں پاکستان کا، تو میں نے کہا کہ جب مصر نے یہ فیصلہ کیا اسرائیل کو تسلیم کرنے کا، تو تمام عرب ممالک نے مصر کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کر دیے، اور پھر ایسا ماحول بن گیا مصر کے اندر کہ اگلی جو نیشنل ڈے تھا اس کے اوپر آرمی جو سلامی کے لیے ان کے پاس سے گزری، انہوں نے ان پر حملہ کر دیا اور صدر کو شہید کر دیا۔ میں نے کہا کہ یہ قیمت کوئی ادا نہیں کر سکتا، نہ آپ کو اس طرف سوچنا چاہیے۔ بہرحال لمبی بات چیت ہوئی تو میں نے 20-25 منٹ لیے، تو پھر اس کے بعد انہوں نے پوچھا تو سب نے کہا کہ جی کرنا چاہیے۔ آپ نے کنونس کر لیا سب کو؟ مطلب ہے کہ بعض دفعہ ایک قدرت موقع دیتی ہے، اور بالکل ایسے ہی ہے۔ میاں صاحب نے خود وہاں سے بھی فیصلہ کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اپنے ذہن بنا کر آئے تھے، لیکن وہاں پر جو یہ ڈویژن، سب اراکین کو بھی آپ لوگوں نے متفق کر لیا، پھر متفقہ فیصلہ ہو گیا۔ متفقہ فیصلہ۔ پھر مجھے ان کے پرنسپل سیکرٹری سعید مہدی صاحب کا ٹیلی فون آیا کہ آج 4 بجے میٹنگ ہو رہی ہے سروسز چیفس کے ساتھ، ٹھیک، تو میاں صاحب نے کہا ہے کہ راجہ صاحب کو ضرور بلائیں اس میں۔ تو پھر جب میں وہاں گیا تو وہاں بھی ڈیوائیڈڈ اوپینین تھی۔ اچھا، جو نیوی کے چیف تھے بخاری صاحب، ایڈمرل بخاری، انہوں نے کہا جی میں تو قطعاً اس کے حق میں نہیں ہوں کہ ایٹمی دھماکہ کیا جائے، جو مالی طور پر جو امداد دیتے ہیں وہ، یا کوئی اور کشمیر کے بارے میں اگر کوئی ریلیف دیتے ہیں وہ کر لیں، لیکن یہ دھماکہ شاکہ نہ کریں۔ اور میں یہ بات نہ کہتا اگر وہ خود ریٹائرمنٹ کے بعد پریس کانفرنس کر کے خود نہ کہتے، لیکن ورنہ آپ یہ راز ہی رہنے میں دیتے۔ راز ہی رکھتا۔ ٹھیک ہے، تو صرف نیول چیف کی طرف سے یہ رائے تھی؟ یہ شدید رائے تھی۔ ٹھیک، آرمی اور ایئر فورس کے جو چیف تھے انہوں نے کہا جی اٹس اے پولیٹیکل میٹر اور آپ کو فیصلہ کرنا چاہیے، آپ جو فیصلہ کریں گے ہم اس کے ساتھ ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ تو میں نے کہا کہ یہ اگر ایسا ہم فیصلہ نہیں کرتے دلیری کا، تو پھر یہ جو ہے کلنگ کا ٹیکہ لگ جائے گا کہ ان کی جرت نہیں تھی، وہ اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھا سکے، انہوں نے یہ موقع ضائع کر دیا۔ ہو سکتا ہے ساری قوم کھڑی ہو جائے اس کے خلاف کہ کیوں ایسا نہیں کیا گیا۔ سر قطع کلامی کی معذرت، لیکن کیا اس وقت یہ انڈیا کو یا عالمی طاقتوں کو یا پاکستان میں جنرلی یہ معلوم تھا کہ ہم ایٹمی قوت بن چکے ہیں، وی ہیو دیٹ کیپیبلٹی؟ چونکہ آپ نے کہا نا 81 میں ہم حاصل کر چکے تھے کیپیبلٹی، 98 میں دھماکے کے 17 سال بڑا لمبا پیریڈ ہے، عوام کو معلوم تھا کسی حد تک؟ عوام کو تو شاید معلوم ہوا ہوگا یا نہیں ہوا ہوگا، لیکن لیڈرشپ کو معلوم تھا سب کچھ۔ جی، لیڈرشپ پورے طریقے سے تیار تھی، لیڈرشپ تیار تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ ڈاکٹر قدیر صاحب کے ساتھ ایک انڈیا کے سینئر جرنلسٹ تھے۔ اچھا، وہ اوریجنلی وہ جیلم کے رہنے والے تھے، کچھ تھوڑا سا وقت وہ پرائم منسٹر بھی انڈیا کے بنے، تو ان کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے کہا سنا ہے آپ نے یہ سلسلہ بنا لیا ہے۔ اچھا، نہیں پتہ چل گیا؟ ہاں الحمدللہ ہم نے بنا لیا۔ اس نے وہ رپورٹ جا کر دی۔ سر کس ایئر کی بات ہے جب انہوں نے کہا الحمدللہ بنا لیا؟ بس یہ اسی زمانے کی اسی زمانے کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال تو اس کے بعد تو پھر بالکل ہی بات سامنے آ گئی، اور افغانستان کی جنگ زوروں پر تھی، رشیا یہاں راکٹ مار رہا تھا اور بہت مشکل حالات تھے، اور انڈیا جو نان الائنڈ موومنٹ کی چیئرمین شپ اس کے پاس تھی، وہ افغانستان کے اوپر رشین حملے اور یہاں ہمارے بارڈر تک پہنچنے تک اس نے کبھی کوئی منہ سے بات نہیں کی اس کے خلاف۔ صحیح۔ اسی لیے جب بعد میں انہوں نے کہا کہ
جو سیٹلمنٹ ہو اس میں ہمیں شامل کیا جائے. تو پرنس ضیاء الحق صاحب نے کہا کہ آپ اس اہل نہیں ہیں کہ شامل کیا جائے, آپ نیوٹرل نہیں ہیں, ٹھیک ہے, آپ نان الائنڈ موومنٹ کی چیئرپرسن تو تھیں لیکن آپ نے یہ نہیں کیا. اسی وجہ سے ان کو شامل نہیں کیا گیا. اوکے. اور جب یہ سیٹلمنٹ ہوئی تو پھر اس کے بعد جب ان کی کریش میں ڈیتھ ہو گئی ضیاء الحق صاحب کی, تو سارے لوگوں نے افسوس کا اظہار کیا, لیکن راجیو گاندھی بن گیا تھا پرائم منسٹر. تو اس نے کہا کہ اب کسی نے پوچھا کہ آپ نے کوئی ان کے بارے میں کوئی نہیں ایسی بات کی, تعزیتی پیغام تو انہوں نے تعزیت نہیں کی. تو اس نے کہا کہ if he had lived a little longer he would have sorted us out. اوکے. تو یہ تھی اس کی اہمیت. بالکل. سر جو ہم امپورٹنس دیکھ رہے ہیں اس ایٹمی قوت بننے کے بعد پاکستان کے معاملات میں, کیونکہ ایٹمی قوت بننا ایک کسی بھی ملک کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے, بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے, جس کا احساس سب کو اس وقت ہوا جب یہ دھماکہ ہو گیا اور ہمارے اوپر پاکستان کے اوپر بڑی سخت پابندیاں. یہی میں جاننا چاہ رہی تھی کہ کون کون سی خارجی امور کے اگر معاملات ہم دیکھیں تو خارجہ پالیسی کو کس طریقے سے جو ہے وہ بہتر بنایا گیا اور کس طریقے سے جو مغربی ممالک ہیں وہ پاکستان پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے تھے. اصل میں جب یہ معاملہ ہو گیا تو پھر حالات بدل گئے. اچھا. اس دوران کنگ حسین جارڈن کے ان کی وفات ہوئی تو میاں صاحب اس کی تدفین وغیرہ میں جو باقی جس طرح لوگ شریک ہوتے ہیں یہ گئے وہاں. تو آپ اندازہ کریں کہ مغربی ممالک کی لیڈرشپ کی لائن لگی ہوئی تھی میاں صاحب کو ملنے کے لیے. کیا بات ہے. حالات کس قدر بدلے, سر بدل گئے, پورا رخ بدل گیا. بالکل. اور وہ پھر ایک ایک سے وہ آتے گئے اور وہ ملتے گئے ان سے. پھر چونکہ تھوڑا سا پنچ کرنا شروع کیا اقتصادی پابندیوں نے, تو مجھے پہلے بھیجا گیا سعودی عرب. میں وہاں گیا تو آپ اندازہ کریں اس وقت کے حالات کا کہ جب ہمارا جہاز نیچے اترا تو نیچے منسٹر سعودی کھڑے تھے مجھے ریسیو کرنے کے لیے. مجھے پیلس میں لے آئے اور اس وقت کراؤن پرنس تھے عبداللہ. تو وہ مجھے ملنے کے لیے آئے جہاں میں ٹھہرا تھا. ان کا ہم نے کچھ فیصلے کیے ہیں اور وہ فیصلے جو ہیں وہ آپ کو شام کو شافات بتائیں گے. تو لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ آپ نے ہمارا فخر سے سر بلند. ماشاءاللہ. اس سے پہلے بھی سعودی عرب نے بہت اقتصادی مدد کی تھی. جب امریکہ گئے تھے ہم تو وہاں پر صدر ریگن تھے, تو انہوں نے کہا کہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو روس سے کچھ خطرہ ہو سکتا ہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ اگر وہاں کوئی آپ جگہ مختص کر دیں تو وہاں ہم سم مین اینڈ میٹیریل وہاں ہم رکھ دیں تاکہ اس کو پتہ ہو کہ امریکہ انوالو ہو جائے گا تو وہ شاید ایسا نہ کرے. لیکن بہت خوبصورتی سے جواب دیا صدر ضیاء الحق صاحب نے. انہوں نے کہا کہ وی آر ریئلی گریٹفل ٹو یو فار شوئنگ ریئل کنسرن اباؤٹ آر سیکورٹی, بٹ آئی ٹیل یو وی آر نیو بوائز ان دی نان الائن موومنٹ, اور میں کوئی ایسی بات کمرے میں الگ نہیں کر سکتا جو باہر میں ڈیفینڈ نہ کر سکوں. کیا بات ہے. تو اس نے کہا کہ اس کے لیے ہم نے یہ کیا ہے کہ وی نیڈ سم مین اینڈ سم مٹیریل جو آپ کے پاس ہے, اور وی ول ناٹ آسک فار کریڈٹ, کہ ادھار نہیں ہم لیں گے, وی ول پے یو ان کیش. ٹھیک ہے. وہ حیران رہ گئے کہ تیل کا کنواں نکل آیا, کیا ہو گیا. سعودی عربیہ ہیڈ کمیٹیڈ کہ جو بھی آپ خریدیں وہ پے کریں, اس کے پیسے ہم دیں گے. ایک بھائی کے طور پہ ابھر کے سامنے آیا سعودی عرب. اور پھر انہوں نے جو کریسپر وائن برگر تھے اس وقت ڈیفینس منسٹر, وہ بھی اس میٹنگ میں تھے. تو صدر ریگن نے کہا کہ کریسپر لک آفٹر دیم. انہوں نے کہا جی ٹمارو ایٹ لنچ وی آر گیٹنگ ٹوگیدر, اور پھر میں اس لسٹ دیکھ لیتا ہوں. تو وہ لمبی لسٹ جب نکال کر اس کو دی تو اس نے کہا او مائی گاڈ دیر آر سیورل آئٹمز وچ ایون وی ڈو ناٹ یوز. تو یہ آپ کو کس نے بنا کر دی ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے ہوم ورک کیا ہے اور کر کے ہم آئے ہیں. بہرحال یہ F-16 اور نائٹ وین اور نیوی کے لیے, اور یہ ساری چیزیں اس میں لکھی ہوئی تھیں آرمی نیوی ایئر فورس کے لیے. تو وہ پھر ہمیں دی. بعد میں کچھ پھر پریشر پڑے, انڈیا نے ڈالا یا باقی لوگوں نے
کہ اس کو اتنا مضبوط نہ بناؤ کہ وہ پاکستان پھر قابو میں ہی نہ آئے. تو پھر انہوں نے کہا کہ جی ہم بجائے جہاز دینے کے ہم آپ کو ویٹ دے دیں گے, یہ کر دیں گے. بہرحال پاکستان نے انکار کیا. لیکن جو اس دن شام کو تقریر کی میاں نواز شریف صاحب نے, وہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے ایٹمی دھماکہ تو کر لیا ہے, اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اکانمی مضبوط کریں. بالکل ٹھیک. اور اس میں پھر وہ معاملہ جو ہے وہ تھوڑا کنٹروورشل ہو گیا, کیونکہ انہوں نے اس کا نام بھی لے لیا تھا ڈیم کا, یہ کالا باغ ڈیم, کالا باغ کا. تو کالا باغ کے خلاف ماحول بڑا بنا ہوا تھا, بنا ہوا تھا. تینوں جو صوبے تھے پنجاب کے علاوہ ان میں وہ پھر کافی مسئلہ کھڑا ہو گیا. تو بہرحال پھر انہوں نے یہ کہا کہ جب باقی 3 صوبے راضی ہوں گے تو ہم اس کو سٹارٹ کریں گے. تو وہ پھر ہو ہی نہیں سکا, آج تک وہ ہو رہا ہے. اور کالا باغ ڈیم کا معاملہ اس وقت سے لے کر اب تک تو اس لیے 2 ملکوں کے جو سربراہ تھے ان کی بات میں بھول نہیں سکتا. جی جی. ایک سعودی عربیہ, بالکل ٹھیک, انہوں نے کہا کہ جی وی ول گیو یو $3 billion ورتھ آف آئل. ٹھیک ہے, اس وقت $3 billion. اور انہوں نے کہا کہ دوسرا آپ کا فارن ایکسچینج کا خرچہ ہے پام آئل کا, ٹھیک ہے, کوکنگ کے وہ آئل بناتے ہیں. تو اس نے کہا کہ ویل آسک ملائیشیا ٹو پرووائڈ یو کوکنگ آئل. بالکل ٹھیک ہے. تو پام آئل, اور وہ $500 million کی کریڈٹ لائن ہوگی. بالکل, پہلے وہ آپ کے ریزروائرز بھریں گے, پھر اس کے بعد وہ کسی اور ملک کو دیں گے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس نے کہا ہم پاکستانی جو امپلائیز یہاں کام کرتے ہیں ان کی بھی تعداد زیادہ کریں گے تاکہ آپ پر کوئی بوجھ وغیرہ نہ پڑے. آئی تھینک دیم. اور میں نے ان کی, اس کے بعد جب میں ایران گیا, جی جی, تو وہ صدر خاتمی تھے اس وقت. میں یہاں انفارمیشن منسٹر تھا, وہ اپنے ملک کے انفارمیشن منسٹر تھے. تو یہاں کچھ دن یہاں رہے, پھر وہ لاہور بھی گئے وغیرہ. صحیح صحیح. ان کے ساتھ اچھا تعلق تھا. جب میں وہاں گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ سینکشن سے مت گھبرائیں. اچھا. ایران بنا ہی سینکشن سے ہے, ہم نے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا سیکھ لیا ہے. زبردست. تو اس لیے ہمارے بارڈرز ملتے ہیں, دنیا کی کسی چیز کی آپ کو ضرورت ہو ویل پرووائڈ یو. زبردست. یعنی سعودی عرب سے ایک اچھا تعاون, ایک اچھا ساتھ, ملیشیا نے ساتھ دیا, ایران نے ساتھ دیا. اس کے علاوہ سر میں سے ساتھ ہی پر رہوں گا آپ سے, ایک آدھ منٹ ہے ہمارے پاس, کیونکہ پھر ہم ایک نیوز بریک کی طرف بڑھیں گے. بس اور کوئی ملک جو آپ نام لینا چاہیں اس کا یہاں پر ساتھ. باقی نارمل تھا, صحیح تھا, ٹھیک تھا, لیکن جو ان کا کردار تھا وہ سب سے آؤٹسٹینڈنگ تھا. ٹھیک ہے, اس پر ہم گفتگو بھی کنٹینیو کریں گے. یہ تو ہم بات کر رہے ہیں اس وقت کی, اور واقعی ہم کھو گئے ہیں. سر نے جس طرح لمحہ بہ لمحہ ایکسپلین کیا نا کہ کس وقت کیا ہوا, کس وقت کیا حالات ہوئے. اور میں کہوں گا اس میں آپ یہ دیکھیے کہ چونکہ وہ سفارتکار رہے بھی ہیں اس لیے وہ خوبصورتی سے بیان بھی کر گئے اس چٹان کا واقعہ, لیکن یہ نہیں بتایا کہ کون سے ملک کا سفارتکار وہاں پر تھا. ایک بریک کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں, نیوز بریک, واپس آئیں گے. راجہ ظفر الحق صاحب سے ہم کنٹینیو کریں گے اسی گفتگو کو. اسٹے ٹیون. ویلکم بیک. آفٹر دا ہیڈ لائنز آپ جان چکے, اور ہیڈ لائن سے پہلے اس وقت پاکستان میں جس طرح ہم ڈسکس کر رہے تھے, بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ماضی کو یاد کر رہے تھے, ان لمحات کا ذکر کر رہے تھے جب دباؤ بھی تھا, جب دھمکیاں بھی تھیں, کیپیبلٹی ہونے کے باوجود 17 سال جو پاکستان نے انتظار کیا ایٹمی دھماکے کرنے کا. یعنی پاکستان کو ناقابل تسخیر بنانے کے جو قدم بڑھائے گئے تھے ہم ان کو یاد کر رہے ہیں. نہ جھکے تھے, نہ جھکے ہیں, نہ جھکیں گے. آج ہم اس کی بات کر رہے ہیں. سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون راجہ ظفر الحق صاحب ساتھ موجود ہیں, جو اس وقت کی یادیں ہم سے آج شیئر کر رہے ہیں. سر تھوڑا سا اب ذکر یہ بھی کہ دباؤ تو تھا, یہ تو آپ نے ذکر کیا, لیکن کیا باقاعدہ طور پر پاکستان کو دھمکی دی گئی تھی اس ایٹمی دھماکے سے پہلے؟ دھمکی اس طرح کی تو نہیں دی گئی, ٹھیک ہے, لیکن پریشر بہت تھا. اور اس پریشر کو ختم کرنے کے لیے یا اس کے تاثر کو ختم کرنے کے لیے جب سروسز چیفز کے ساتھ بات کنکلوڈ ہونے لگی تو میاں صاحب نے پوچھا انہوں نے کتنے دھماکے کیے, انہوں نے کہا جی 5. تو میاں صاحب نے کہا پھر آپ 6 کریں. ٹھیک ہے, ان کے پریشر اور دھمکیوں کا جواب یہ تھا. ٹھیک ہے, کہ ان کے 5 تو ہم کریں گے 6. بالکل ٹھیک ہے. اور پھر اس کا رزلٹ کیا ہوا؟ جی جی, کہ وہ واجپئی جو تلوار نکال کر اس نے کہا تھا اب پاکستان
کشمیر کی بات کا ذکر کرے تو وہ پھر بس کے ذریعے سے واگا بارڈر پر آیا اور اس کے گھٹنوں میں بھی درد تھا تو وہ بڑی مشکل سے بس سے اترا، تو پھر وہ لاہور میں مینار پاکستان کے نیچے کھڑے ہو کر اس نے کہا کہ جب میں آ رہا تھا تو لوگ پوچھ رہے تھے انڈیا میں کہ کیا آپ پاکستان کو تسلیم کرنے چلے ہیں، تو میں نے کہا میں کون ہوتا ہوں تسلیم کرنے والا، پاکستان نے اپنے آپ کو تسلیم کروا لیا ہے۔ زبردست، دشمن نے بھی تسلیم کر لیا، یہ ایک بڑی کامیابی تھی، بڑی فتح تھی۔ سر اب موجودہ حالات کی بات کرتے ہیں، وہ وقت جس وقت بڑا اہم، بڑا ضروری تھا کہ ہم ناقابل تسخیر بنائیں اور ہم نے ایٹمی قوت بن کے ثابت کیا۔ اب جب پاکستان نے معاشی قوت بننا ہے، اس کی طرف سٹیپس بڑھانے ہیں، جو معاشی چیلنجز ہیں اس وقت پاکستان کو درپیش، جس طرح ایک مخلوط حکومت بنی ہے اور معاشی چیلنجز درپیش ہیں، یہ کتنا بڑا چیلنج ہے اور کیسے نمٹنے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ چیلنج تو بڑا ہے، لیکن اس میں یہ طے کیا گیا ہے کہ جو اقدامات کیے جائیں وہ ایسے نہ ہوں جس کا اثر غریب طبقے پر اور بڑھے اور پڑے، لہذا انہوں نے کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب سے مشاورت کے بعد جو انہوں نے اعلان کیا ہے کہ امپورٹس میں سے وہ آئٹم سارے 38 آئٹمز پر پابندی عائد کر دی۔ یہ بڑا مشکل فیصلہ، بڑا مشکل فیصلہ تھا لیکن بڑا ضروری فیصلہ تھا۔ بالکل۔ تو سر ایسے میں جب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ پیٹرول پرائز جو ہے ان کو بڑھانے کے معاملے پر سٹیپس نہیں لیے جا رہے ہیں، اس کے برعکس یہ فیصلہ کیا گیا کہ امپورٹڈ جو اشیاء ہیں ان کو کم کر دیا جائے گا، لیکن ہم اوور آل اگر انٹرنیشنل فنومینا دیکھیں تو پاکستان اس فیصلے کو کس حد تک برقرار رکھ سکتا ہے؟ 1 ماہ 2 ماہ، مطلب یہ نہیں کہ کیا بعد میں چل کے تو کچھ سٹیپس لینا پڑیں گے پیٹرولیم پرائز پر؟ ممکن ہے کہ وہ، کیونکہ جو معاہدہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہوا تھا لاسٹ، وہ تو پچھلی حکومت کا ہی سائن شدہ ہے، دستخط شدہ ہے، جی اور اس کو چھپانے کے لیے کبھی ایک اور معاملہ اٹھا دیتے ہیں، کبھی اور معاملہ اٹھا دیتے ہیں، تو یہ اب تو واضح ہی ہو گیا ہے کہ مسئلہ کیا ہے، تو اس لیے یہ جب تک اس کی ضرورت رہے گی اس پر عمل درآمد ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ سر ڈالر کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں، ایسی کون سی غلطیاں اور کوتاہیاں پچھلے 2 3 2.5 3 ساڑھے 3 سالوں میں ہوئی ہیں کہ ڈالر آج ڈبل سینچری پر ہے؟ یہ کہتے ہیں جی کہ انہوں نے اس بات پر غور نہیں کیا، ان کے پاس کوئی اکنامک کی اچھی ٹیم بھی نہیں تھی، نیگوشیٹ نہیں کر سکے، ان کے اپنے لوگ کہہ رہے تھے کہ جو دستخط کر کے یہ لوگ آئے ہیں، ان کی اپنی ٹیم کے لوگ کہہ رہے تھے، اس سے تو سمجھے کہ پاکستان دیوالیہ ہو چکا، یہ نہیں کہ ہوگا، ہو چکا، بالکل کوئی پرواہ نہیں۔ تو سر عوام کو اس سلسلے میں مطلب کس طریقے سے پہ گائیڈ لائن دی جائے، کس طریقے سے رہنمائی کی جائے، کیونکہ یہ جو بھی معاملات رہے تقریباً 1 سے 1.5 مہینے کے دوران رہے ہیں، لیکن عوام کو اس تناظر میں بھی دیکھنا ہوگا کہ جس وقت حکومت ختم ہوئی ہے اس وقت بھی ڈالر جو ہے وہ 185 186 پر تھا، تو عوام کو اس طریقے سے میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ عوام کی رہنمائی، عوام کی کاؤنسلنگ کس طرح سے کی جائے تاکہ عوام اس چیز کو سمجھ سکیں۔ میں نے دیکھا چل رہا ہے کہ وہ جب پچھلی گورنمنٹ نے چھوڑا تھا تو جی سر، ہم نے اس پر باقاعدہ ایک پوری رپورٹ بھی چلائی کہ جب پی ٹی آئی گورنمنٹ گئی تو اس وقت کیا تھے، جب گورنمنٹ سنبھالی تو کیا حالات تھے، تو یہ ہم نے بالکل اس کا ایک کمپیریزن شیئر بھی کیا ہے، کیونکہ واقعی ہم یہ ناظرین کو بتانا چاہ رہے ہیں اور بلکہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا بتانا بھی اتنا، ہم نہیں، قوم سب جانتے ہیں، اپنے مجرم کو پہچانتے ہیں کہ کس نے کہاں پہ غلطی کی ہے ماضی میں۔ سر بس لاسٹلی میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ ایک رائے یہ بھی سامنے آتی ہے کہ جب مشکل اور بڑے فیصلے کرنے ہوتے ہیں تو اس کے لیے مینڈیٹ بڑا ضروری ہوتا ہے۔ اب ذرا سے 1 سال رہ گیا اس مدت پوری ہونے میں پارلیمنٹ کی، تو مینڈیٹ لے کر واپس آنا یہ بڑے فیصلوں کے لیے، مشکل فیصلوں کے لیے کتنا اہم ہوتا ہے؟ یہ تو مشترکہ طور پر یہ جو جماعتیں ہیں وہ فیصلہ کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے، ایک تو نہیں کرے گی، ایک نہیں کر سکتی۔ کیا اس وقت کوئی ڈویژن تو نہیں ہے سر پارٹیز میں، اکٹھے ایک پیج پر ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے سر، زبردست سر، تھینک یو سو مچ۔ راجہ ظفر الحق صاحب ساتھ موجود تھے اور آج ہم سے گفتگو نہ صرف یوم تکبیر کی، جب ہم سیلیبریشن کی بات کریں 10 روزہ تقریبات، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جب بات کی پاکستان کو ناقابل تسخیر بنانے کی اسٹریٹجک فرنٹ پر، تو آج ہم بات اکنامک فرنٹ کی بھی کر رہے تھے کہ کون کون سی غلطیاں اور کیسے اب اپنے ایکسپیرینس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے جو موجودہ حکومت ہے وہ ان چیلنجز سے پاکستان کو باہر نکالے گی۔ ایک چھوٹی سی بریک کی طرف بڑھیں گے ناظرین، بریک سے واپس آئیں گے، ساتھ رہیے۔
शाहराह है ताकत की, ये शाहराह है इक्तिदार की, पार्लिमान की, अदलो इंसाफ की। यहाँ होते हैं मेरी और आपकी किस्मत के फैसले, कभी तनकीद बराए तनकीद तो कभी तनकीद बराए तामीर। कल के दुश्मन आज के दोस्त, कल हो हलीफ तो आज हरीफ। अब होगी हर फैसले पर नजर, हर जोड़ तोड़ पर बात, हर कानून साजी पर बहस, मुस्तकबिल पर सवालात, बेबाक और गैर जानिबदाराना। मैं मोना आलम लाऊंगी आपके पते की बात, स्ट्रेट फ्रॉम शाहराह रसूल। बढ़ रही है गर्मी, एहतियात है लाजमी। हीट स्ट्रोक के मुज़िर असरात से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल लाजमी करें। धूप में गैर जरूरी घर से बाहर जाने से इज्तिनाब करें। बाहर निकलते वक्त सर को ढांपें, पानी बार बार पिएं और कोल्ड ड्रिंक से इज्तिनाब करें। एयर कंडीशन माहौल से अचानक बाहर न निकलें। खुले हल्के रंग के कपड़े पहने। तेज धूप और घुटन में मशक्कत से गुरेज करें। ज्यादा पसीने की सूरत में निमकोल, शिकंजबीन पिएं। तबीयत ज्यादा खराब होने की सूरत में मुतासिरा को फौरी ठंडी जगह पर लिटाएं और पानी के छींटे मारें या पट्टियां करें। तबीयत ना बेहतर होने की सूरत में मुतासिरा को फौरी करीबी अस्पताल मुंतकिल करें। हुकूमत पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हमारा एक मौजू है फॉरगिवनेस। आज हम बात करेंगे माफ़ करना, ये कितना अहम है। जब हम दीन इस्लाम की रोशनी में देखें, अल्लाह ताला को भी पसंद है उफ़्व दरगुज़र करना। अल्लाह ताला भी माफ़ करने वालों को पसंद करता है। ये सिर्फ अल्लाह ताला की है। अगर यही सोच कर हम माफ़ कर दें कि मेरा रब राज़ी हो जाएगा, मेरा रब खुश हो जाएगा, सिर्फ तो उस ज़ात की है, तो उसी के सवाब के आप देख लीजिए कितना सवाब है उस सोच का, उस नीयत का। रोज़मर्रा मामलात में इंसान है, ख़ता का पुतला है, गलतियां हो जाती हैं, कोताहियां हो जाती हैं, दूसरों के हुकूक सल्ब हो जाते हैं, कभी जाने में और कभी अनजाने में। लेकिन उसमें भी एक मसला क्या आता है, हम समटाइम्स ये रियलाइज़ तो कर लेते हैं, कभी उसी वक्त कभी कुछ वक्त बाद, कि गलती हमारी थी, गलत साइड पर तो हम थे, रवैया हमारा ख़राब था, माफ़ी हमें मांगनी चाहिए। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, कुछ ताल्लुक ऐसे होते हैं कि हम कहते हैं नहीं, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। ये जो अना का मसला बीच में आता है, मसला दरअसल यहीं से शुरू होता है। तो ये फॉरगिवनेस पर आज हम बात करेंगे ताकि हम सब ये बहसियत कौम नेशनल लेवल पर आगे बढ़ सकें कि माफ़ करना है, हर लेवल पर माफ़ करना है और आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना बड़ा ज़रूरी होता है। इस अहम मौजू पर आज हम बात करेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर इफ़त बतूल साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। प्रोफेसर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है सोसाइटी में, क्या हम इसको समझ पा रहे हैं फॉरगिवनेस को, या क्या आपको लगता है कि नहीं, अगर 10-15 साल पहले के मामलात थे तो आज भी वहीं के वहीं खड़े हुए हैं? सुन पा रही है हमें डॉक्टर साहिबा? जब हम लोग फॉरगिवनेस की बात करते हैं, दरगुजर की बात करते हैं, जिस कदर हम लोग मुआशरे में देख रहे हैं कि अदम बर्दाश्त इंतहाई बढ़ती चली जा रही है, क्या ये मामलात जो थे माजी में भी इसी तरह से थे, या ये मुआशरा अब जाके बहुत ज़्यादा अदम बर्दाश्त का शिकार हो चुका है? चले, हम कोशिश करते हैं कि कुछ टेक्निकल एरर है उसको फिक्स करें। अहम मौजू है ये, और इसमें हमारी आज कोशिश यही है कि हम बात बिहेवियरल चेंज की भी करें। हम बात ये भी करें कि जब आपको एहसास हो जाए, वैसे तो ये भी मैं कहूँगा कि इट्स अ ब्लेसिंग कि आपको एहसास हो जाए कि आपकी गलती थी, वरना अल्लाह ताला अगर ये आपसे एहसास छीन लेना कि आप ये फील करेंगे, रियलाइज़ करेंगे कि आपकी गलती थी, तो ये भी एक तरह से मैं कहूँगा कि अल्लाह ताला की तरफ से सज़ा है। तो अल्लाह करे हम सब जो है वो इस एहसास को ज़िंदा कर पाएँ जिसके अंदर ये एहसास नहीं है। ये मुमकिन नहीं किसी से गलती ना हुई हो, कोताही ना हुई, बस रियलाइजेशन बहुत ज़रूरी है, उसके बाद फिर माफ़ी मांगना। प्रोफेसर डॉक्टर इफ़त बतूल साहिबा, क्या आप साथ मौजूद हैं? कोशिश करते हैं कि इसको हम फिक्स करें। मुझे आपकी आवाज़, अच्छा, आवाज़ आ रही है, ठीक है, अब आपकी आवाज़ हमें भी आ रही है, ठीक है। प्रोफेसर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले यही सवाल, बहसियत मुआशरा, आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है? क्या हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं व्हेन इट कम्स टू फॉरगिवनेस, या आपको लगता है कि नहीं, हम रिजिड होते चले जा रहे हैं, अना के मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं?
ڈاکٹر صاحبہ کو لگتا ہے شاید ہماری آواز نہیں جا رہی ہے اور یہی ایک ایشو آ رہا ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ کیا آپ کو بھی آواز آ رہی ہے ہماری؟ چلیں ہم دوبارہ سے ٹرائی کر. سم ٹائمز اٹ ڈو ہیپنس کہ ٹیکنیکل ایررز آ جاتے ہیں. اٹس فائن. کچھ بات میں اور ذریعہ بھی کر لیتے ہیں. ذریعہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ سے کوئی معافی مانگتا ہے, ایسا معاملہ ویسے بہت کم ہی ہوتا ہے لیکن دیکھیں کوئی آپ سے معافی مانگے, لیکن ہوتا تو ہے. اور یہ کتنا پیارا ہے کہ کسی کو ریئلائز ہو جائے اور آپ سے معافی مانگے, اس وقت فوری طور پر رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ اچھا اس وقت میرے خیال سے اگر کوئی پہل کرتا ہے تو آپ کو فوری طور پر اس کی پہل کو قبول کرنا چاہیے اور معاف کر دینا چاہیے. اور اگر آپ کے دل میں اس کے لیے وہ نرمی دوبارہ سے ویسی پیدا نہیں ہو سکتی تو بھی بہتر ہے کہ یہ معاملات اسے بتا دی جائے. میں تو یہ اسپیشلی کہوں بجائے اس کے کہ آپ اپنے دل میں کینہ رکھیں, بغض رکھیں, اس سے بہت بہتر ہے اس فتنے کو ختم کریں. اگر کنارہ کشی اختیار کرنی ہے تو بالکل کر لیجئے, لیکن اگر کسی نے پہل کر لی ہے تو وہاں پر اس معاملے کو اس حد تک انجام ضرور پہنچا دیجئے کہ اگر اس نے آپ سے معافی مانگ لی ہے اسے قبول کریں. اور اچھے طریقے سے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس تعلق کو, چاہے وہ دوستی کا ہے, چاہے وہ پیار کا ہے, چاہے وہ محبت کا ہے, بھائی چارے کا ہے, یا ایک گاہک کا کسی سارے سے بھی کیوں نہیں ہے, تو اپنے کنارہ کشی ضرور اختیار کیجئے, لیکن بردباری کے ساتھ اور عفو درگزر کے ساتھ. اچھا ایک ٹپ بھی آپ کو دیتے ہیں, اسپیشلی پروفیشنل لائف کے حوالے سے ٹپ ہے جو کہ بڑی آزمودہ ٹپ ہے. وہ یہ کہ فار ایگزامپل آپ کی کولیگس کے ساتھ اگر آپ کو لگتا ہے کیمسٹری نہیں بن رہی, آپ کے مائنڈ میچ نہیں ہو رہے, آپ کی سوچ مختلف ہے, بات بات پہ آپ کی لڑائی ہو جاتی ہے یا ہو سکتی ہے, ویسے تو آپ اوائڈ کرتے ہیں کہ وہ لیول پہنچے, لیکن آپ کو نظر آ جاتا ہے, یو ڈو سینس کہ یار ایشو ہو سکتا ہے, تو اس کی میری ٹپ آپ کو یہ ہے کہ آپ اس سے بڑی اچھی دوستی کر لیں. آپ اسے باہر لے کر جائیں, آپ کھانا کھائیں, آپ کوئی سفر اختیار کریں, آپ کوئی گفٹ ایکسچینج کریں, اور فوراً سے پہلے میں کہوں گا کہ آپ کا جو ایک رویہ ہے ایک دوسرے کے حوالے سے وہ بدل جائے گا. آپ ایک دوسرے کو رسپیکٹ دیں گے, آپ ایک دوسرے کو سمجھیں گے, کیونکہ دیکھیں یہ ممکن ہے سوچ مختلف ہو, لیکن جب آپ نے کام اکٹھے کرنا ہے تو پھر آپ نے یہ ضرور کر کے دیکھنا ہے کہ آپ نے ایک دو بار کھانا شانا ساتھ کھانا ہے, گپ شپ لگانی ہے, اس کو سمجھنا ہے, سننا ہے. یہ بڑا اہم ہے دوسرے کو سنا جائے, یہ نہیں کہ بس میں جو کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے. ڈونٹ بی دیٹ ریجڈ, آپ اس کو ضرور سنیں. پروفیسر ڈاکٹر عفت بتول صاحب سے ایک بار پھر ہم کوشش کریں گے کہ ہمارا رابطہ اگر ہو جائے اور ہم ان سے اس بارے میں بات کر پائیں. پروفیسر صاحبہ ساتھ موجود ہیں آپ؟ جی میں موجود ہوں. سوری جی تھوڑا سا ایشو رہا, بٹ پلیز شیئر کیجئے گا. ہمارا سوال پھر وہی ہے, آپ کی آبزرویشن سوسائٹی کے حوالے سے کیا رہی؟ فورگیونیس کی طرف ہم چیزیں بہتر ہوتی دیکھ رہے ہیں یا کہ انا کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں اور ریجڈ پرسنالٹیز کی طرف دیکھ رہے ہیں چیزیں؟ اچھا مجھے ایک تو آپ کی آواز پہلے نہیں آ رہی تھی, اس لیے میں کوئی بہت زیادہ جو بیک گراؤنڈ میں آپ نے کہا نہیں اس کو سمجھ سکی, لیکن میری کوشش یہ ہے جہاں تک فارگیونیس کا تعلق ہے, میں انٹالرنس دیکھ رہی ہوں سوسائٹی میں اس وقت اپنے اسپیسیفکلی پاکستان کے اندر. انٹالرنس کا لیول بہت ہائی ہے, اور اس پورے سینیریو میں اگر ہم فارگیونیس کی ایجوکیشن اینڈ پریکٹس ساروں کو بتائیں تو یہ بہت زیادہ ضروری اور اس کی سگنیفیکینس ہے. فارگیونیس کے حوالے سے میں تھوڑا سا اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ان کو بتا دوں کہ جو عام طور پہ معاف کر دینا, درگزر کرنا, جو سمجھتے ہیں ہم کہ یہ فارگیونیس ہے, یہ فارگیونیس نہیں ہے. فارگیونیس کو تھوڑا سا میں سادے لفظوں میں ڈیفائن کر دیتی ہوں عام فہم زبان میں. فارگیونیس یہ ہے کہ جب کوئی آپ کو دکھ دیتا ہے, ہرٹ کرتا ہے, تو آپ وہ ہرٹ آپ کو ظاہر ہے آپ کے اندر آ جاتا ہے, اور اس کی پہچان یہ ہے کہ آپ کے اندر اینگر آ جاتا ہے, غصہ آ جاتا ہے. اب جب غصہ آ جاتا ہے تو اس کی پہچان یہ ہے کہ آپ کو غصہ آیا اور آپ نے کسی نے آپ کو دکھ دیا اور آپ کے اندر غصہ ہے. اب غصے کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے. اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ دیکھیں اس وقت پوری نیشن میں کتنا غصہ ہے اور غصے کی انٹینسٹی کتنی ہے, غصہ مائلڈ اینگر سے لے کے ریج اور ریونج تک ہے. اچھا اس کی انٹینسٹی آپ دیکھیں, غصے کا ایک اظہار بڑا تھوڑا سا بھی ہو جاتا ہے کہ آپ تھوڑے سے ابیوسو ہو جاتے ہیں یا آپ ڈسپلیسمنٹ آف اینگر کرتے ہیں, اور غصے کا اظہار یہ بھی ہے کہ آپ ایکسٹریم سچویشن میں مار پیٹ کرتے ہیں, یا پھر اتنی ایکسٹریم سچویشن چلی جاتی ہے کہ آپ کسی کو مرڈر کر دیتے ہیں.
اگر آپ یہ اس کی انٹینسٹی فرام مائلڈ ٹو ہائر لیول دیکھیں تو وہ ہر لیول پہ ہمارے درمیان موجود ہے، ہر لیول پہ. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کا رویہ آپ کے اندر اس وقت جنم لیتا ہے کہ جب آپ خود کو احساس کمتری کا شکار سمجھتے ہیں؟ اور میں نے اکثر اس طرح کے لوگ دیکھے ہیں اپنے ارد گرد بھی پائے کہ جن کی آپ دوست مل کر کاؤنسلنگ بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ چیز ان کے اندر سے ختم نہیں ہو رہی تھی جس کا وہ خود پر بھی بڑا بہت نقصان کرتے ہیں اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی بڑا متاثر کرتے ہیں. اچھا، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو غصہ ہے یہ احساس کمتری سے نہیں اوریجنیٹ ہوتا. احساس کمتری اس کی ایک وجہ ہو سکتی ہے لیکن کیونکہ میں اس کو فارگیونیس کے پرسپیکٹو میں بات کر رہی ہوں، معاف کرنا درگزر، جب آپ کے اندر غصہ آ جاتا ہے، ابھی میں نے آپ کو یہ بتایا تھا، ابھی آغاز ہی کیا تھا کہ غصہ جب اس لیول پہ ہوگا اس کا مطلب ہے کہ آپ کے زخم ایسے ہیں، آپ گہرے ہیں، آپ اتنے ریونج فل ہو گئے ہیں، تو آپ کے سیلف ڈسٹرکٹیو بیہیویئرل پیٹرنز، خود کو ڈیمیج کرنا اور اوروں کو ڈیمیج کرنے کے بیہیویئرل پیٹرنز ہو جاتے ہیں. اچھا، جب آپ اس لیول پہ آ جاتے ہیں تو اس سے تھوڑا ہم آگے چلتے ہیں. تو اب کیا کس چیز کی ضرورت ہے معاف کرنے کے لیے؟ جب ہم کسی کو کہتے ہیں ایک اوکیزن ہے کہ میں غصے کو ان دا پرسپیکٹو آف فورگیونیس بتا رہی ہوں، تو ہم اس لیول پہ جب چلے جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جتنا زخم گہرا اتنا غصہ. اب ہم نے اس غصے کو ایڈریس کرنا ہے. جب ہم اس غصے کو ایڈریس کریں گے تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ میں نے معاف کیا، جب آپ حج پہ جاتے ہیں آپ ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہا سنا معاف کریں، یا جب شب برات ہوتی ہے تو ایک میسج آج کل لیٹسٹ ٹرینڈ ہے فون پہ چل جاتا ہے کہ یہ معافی نہیں ہے، فارگیونیس ایک ایکٹ نہیں ہے. فارگیونیس معاف کرنا ایک پروسیس ہے. اس پورے پروسیس میں سب سے پہلے ریکگنائز دا اینگر، اپنے غصے کو پہچانے، اور غصے کی وجہ یہ ہے کہ آپ ہرٹ ہیں کسی سے. پھر آپ نے یہ ریئلائز کرتے ہوئے کہ جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا غلط تھا، غلط ہے اور غلط رہے گا، آپ نے معاف کرنا ہے ٹو ایکسرسائز ہائر وائٹل مورل ورچوز. ہائر جو فارگیونیس ہے اٹ ہیز بین اوریجنیٹڈ فرام مورل ورچوز. اب وہ کون سے مورل ورچوز ہیں جو آپ نے ایکسرسائز کرنے ہیں؟ دیر آر ٹو وائٹل مورل ورچوز. ون از مرسی، رحم، اور دوسرا ہے محبت، تمام بنی نو انسان، گیپ لو. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے اندر مرسی کتنی ہے اور محبت کتنی ہے دوسرے انسانوں کے لیے. آپ یہ کہتے ہیں کہ اس عشق دی خاطر عرش بنے، اس عشق دی خاطر فرش بنے، یعنی کہ جو جتنا انسانوں کے ساتھ ہمارا تعلق ہے وہ محبت ہے. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ تاج کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. اب یہ جو مورل ورچوز آپ دو ایکسرسائز کریں گے بالکل ٹھیک ہے کسی کو معاف کرنے کے لیے. دا فرسٹ اسٹیپ از یو وڈ ریکگنائز یور اینگر. دا سیکنڈ اسٹیپ از کہ آپ کے اندر کون سے مورل ورچوز انکلکیٹ ہونے ہیں، آپ کے اندر کون سے؟ وہ ہے ایک رحم اور دوسرا ہے محبت. جب یہ دو مورل ورچوز آپ کے اندر، اب آپ خود سوچو جس بھی پرسپیکٹو میں آپ بات کر رہے ہو، کیا یہ دونوں ہماری سوسائٹی میں اس وقت موجود ہیں، رحم اور مورل ورچوز؟ یہی تو مس ہے جی، یہی تو مسنگ لنکس ہیں، یہی تو مسنگ لنکس ہیں. بہت اچھا، بہت خوبصورتی سے آپ نے اس کو ایکسپلین کیا. یہ دو مسنگ لنکس ہیں، اگر یہ آ جائیں تو واقعی چیزیں بہت بہتر ہو جائیں گے. رحم دلی اور محبت. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ ساتھ موجود تھیں اور آپ نے جس طرح ایکسپلین کیا کہ فارگیونیس اگر آپ نے اس طرف قدم بڑھانا ہے تو آپ کو ان دو جو ایلیمنٹس ہیں اس کو ذہن نشین کرنا ہوگا. بڑھتے ہیں جناب آگے اور آج کا اگلا جو موضوع ہے اس کی طرف آپ کو لے کر چلتے ہیں، اور وہ موضوع آج ہمارے پاس ہے اولاد کی تربیت موجودہ دور میں. دین اسلام اس سے متعلق ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ آج پروگرام میں ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں ان کا ہم تعارف بھی آپ سے کرا دیتے ہیں. علامہ عارف حسین واحدی صاحب مذہبی اسکالر ہیں. السلام علیکم سر، ویلکم. وعلیکم السلام، بہت شکریہ سر، بہت شکریہ آپ کا. جب ہم بات کر رہے ہیں آج اولاد کی تربیت سے متعلق تو ہم یہ ضرور بات کریں گے
کہ جس طرح ہم نے ذرا 2 روز پہلے بلکہ ایون کل بھی ہم نے جو ٹک ٹاک ویڈیوز سے متعلق بات کی, ہم پیرنٹل گائیڈ سے متعلق بات کرتے ہیں. ہم اب یہ بھی ایک ایز اے پیرنٹ میں یہ ضرور کہوں گا کہ اب ہم کہتے ہیں کہ کیا کریں جی, بچے باہر نہیں جاتے, بچوں کو ہم باہر بھیج نہیں سکتے, گراؤنڈز میں نہیں بھیجتے, بچے باہر کھیلتے نہیں ہیں, اور جب ماں باپ اگر بزی ہیں تو ہم کہتے ہیں اچھا بچوں کو فون پکڑا دو, یعنی ایٹم بم پکڑا دو. اب یہ جو ایک رائے ہوتی ہے پیرنٹس کی کہ بس ٹھیک ہے چونکہ یار بچہ تنگ کرے موبائل فون پکڑا دیا اس کو, وہ کیا دیکھ رہا ہے کچھ معلوم نہیں ہے. تو آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے, لیکن اس موضوع پر جانے سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں ارمغان علی سرور صاحب, نعت خواں ہیں. تو پہلے ہم ان سے گزارش کریں گے نعت رسول مقبول کی کلام سے اس محفل کو سجاتے ہیں, اور پھر اس گفتگو کو جو ہے باقاعدہ طور پر ہم اس کا آغاز کریں گے. سر قربان میں ان کی بخشش پہ, مقصد بھی زبان پر آیا نہیں, بن مانگے دیا اور اتنا دیا, دامن میں ہمارے سمایا نہیں, قربان میں ان کی بخشش کے. ایمان ملا ان کے صدقے, قرآن ملا ان کے صدقے, ایمان ملا ان کے صدقے, قرآن ملا ان کے صدقے, رحمان ملا ان کے صدقے. وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں, رحمان ملا ان کے صدقے. وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں, قربان میں ان کی بخشش پہ. خورشید قیامت کی تابش منا کے قیامت ہی ہوگی, خورشید قیامت کی تابش منا کے قیامت ہی ہوگی, ہم ان کے ہیں گھبرائیں کیوں, ہم ان کے ہیں گھبرائیں کیوں, کیا ہم پہ نبی کا سایہ نہیں, ہم ان کے ہیں گھبرائیں کیوں, کیا ہم پہ نبی کا سایہ نہیں, قربان میں ان کی بخشش پہ. مقصد بھی زبان پر آیا نہیں, بن مانگے دیا
اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ، ساتھ موجود تھے۔ خوبصورت کلام کا انتخاب، اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے علامہ عارف واحدی صاحب سے۔ علامہ صاحب، آج کے دور میں بچوں کی تربیت کتنا مشکل مرحلہ ہو چکی ہے یہ، اگر ہم ماضی سے کمپیئر کریں تو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے انتہائی خوبصورت موضوع کا انتخاب کیا۔ آج کی انتہائی ضرورت ہے نوجوان نسل کی۔ دیکھیں، اسلام اور قرآن کو اگر دیکھا جائے، قرآن و سنت کو، تو بچوں کی تربیت پہ سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے۔ بالکل ایسے ظاہر ہے جہاں جس قوم کے نونہالوں کی، نوجوان نسل کی، نوجوانوں کی اچھی تربیت ہو جائے، وہ قوم آئندہ بڑی قوم بنتی ہے، اور جن کی بچپن میں تربیت پہ کوئی توجہ نہ دی جائے تو وہ قومیں آگے زوال کا شکار ہوتی ہیں اور بڑی قوم نہیں بن سکتی، عزت و عظمت حاصل نہیں کر سکتی۔ میں ابتدا میں اس موضوع پہ ایک دو حدیث ایک جیسی ہیں، میں آپ خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ حدیث میں ارشاد ہو رہا ہے، بادروا احداثکم بالحدیث قبل ان تسبقکم الیہم المرجعہ، کہ اپنی اولاد کو ہماری حدیثیں سکھاؤ، ہمارا کردار، ہماری سیرت سکھاؤ، اس سے پہلے کہ جو اہل باطل ہیں اور جو دشمن ہیں آپ کی نسل کے اور آپ کی دین کے، وہ ان تک پہنچ جائیں۔ یعنی ان کے پہنچنے سے پہلے تم جلدی کرو کہ ان کی اچھی تربیت کرو، بالکل ٹھیک، ہماری حدیث کے مطابق، ہمارے کردار کے مطابق، ہماری سنت کے مطابق۔ تو یہ جو حدیث ہے یہ متوجہ کر رہی ہے کہ ابتدائی سال اہم ہے۔ یعنی آج 1400 سال گزر گئے تو حضور کے دور میں، ائمہ طاہرین کے دور میں یہ تھا کہ جو اہل باطل ہیں، جو دشمن ہیں، جو نسلوں کو تباہ کرتے ہیں، نوجوان نسلوں کو بے تربیت کی طرف لے جاتے ہیں، ان کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں کہ خیال کرنا کہیں یہ نہ ہو کہ آپ اولاد کے حوالے سے بے پرواہی کریں اور وہ لوگ جو ہے وہ آپ کی اولاد کو لے اڑیں۔ اور آج کل میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے، یہ جو انٹرنیٹ ہے، بہت اچھی چیز ہے۔ دنیا ظاہر ہے جدید ٹیکنالوجی اور بہت دنیا آگے جا رہی ہے۔ ہماری نوجوان نسل کو اور ہماری نسلوں کو بھی، ہماری قوم کو بھی اسی انداز میں آگے بڑھنا چاہیے۔ لیکن کچھ یہ جو سوشل میڈیا ہے اور انٹرنیٹ ہے اور جدید ٹیکنالوجی ہے، اس میں کچھ پازیٹو پوائنٹ ہیں اور کچھ نیگیٹو، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نوجوان کی اگر تربیت نہ کی جائے، ایک بچے کی اگر تربیت نہ کی جائے، اسے اندھا دھند ایسے ڈال دیا جائے وہ سارا دن موبائل کے ساتھ کھیلتا رہے، انٹرنیٹ پہ بیٹھ رہے، لیپ ٹاپ پہ بیٹھ رہے، وہ بجائے اس کے کہ مثبت اور پازیٹیو چیزوں کو اور اچھی چیزوں کو کردار کے حوالے سے، تربیت کے حوالے سے لے گا، وہ آج جو غربی دنیا نے اور دشمنان اسلام نے اور جو بد تربیتی سکھاتے ہیں اور فحاشی اور عریانی اور یہ چیزیں سکھاتے ہیں، میرے خیال میں ہماری نوجوان نسل کا اس طرف جانے کا زیادہ خطرہ ہے، چونکہ ابھی ناپختہ ہوتے ہیں، پختہ نہیں ہوتے۔ اگر صحیح تربیت نہیں ہوگی تو وہ اس طرف جائیں گے اور یہ غلط ہو جائے گا، ہماری ایک پوری نسل تباہ ہو جائے گی۔ ایک اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، علموا صبیانکم من علمنا ما ینفعہم اللہ بہ لا تغلب علیہم المرجع برایہا، فرماتے اپنے بچوں کو ہمارے وہ علوم سکھاؤ جو ان کو فائدہ دیں زندگی میں، ہمارے وہ علوم سکھاؤ جو ان کو فائدہ دیں، یعنی وہ علوم جو بچوں کے لیے ہوتے ہیں، وہ ہماری تربیت، وہ ہماری تعلیم، وہ ہمارے درس، وہ ادھر کردار بھی آ جائے گا یا ظاہر ہے ہماری تعلیم، وہ ان کو سکھاؤ تاکہ وہ جو ان کو فائدہ دیں زندگی میں۔ ظاہر ہے فائدہ یہی ہوتا ہے کہ اخلاق اچھا ہو، کردار اچھا ہو۔ آج کی جو انٹرنیٹ کی دنیا میں جھوٹ ہے، تہمت ہے، بہتان ہے، دو چیزیں میں عرض کروں، ایک یہ ہے کہ جو گیمیں بنائی جاتی
जाती हैं। और आज की नस्ल, अब हमारा कसूर यहाँ क्या है, वालिदैन मसरूफ़ होते हैं, कोई जॉब पे जा रहा है, कोई माँ है तो किचन में काम कर रही है, कोई और मसरूफियत है, कोई दोस्त अहबाब के साथ मुलाकातें हैं या बाज़ार में जाना है, बच्चा तंग करता है, बच्चे को जनाब टच मोबाइल दे दो या लैपटॉप पे बिठा दो, वो जनाब खुद ढूंढता रहे, सर्च करता रहे गेम में, और वो मैं समझता हूँ ये इंतहाई गलत तरीका है। इस तरह बच्चा जो है जो आएगा सामने उसको देखेगा और वो बेतरबियती की तरफ जाएगा, गलत जाएगा। अब वो फिल्में देखेगा, वो चीज़ें देखेगा, गेमें वो देखेगा जो मखसूस आजकल गेमें नेट पे वो मौजूद हैं जो बनाई इस नीयत से गई हैं कि नौजवान नस्ल को गलत रस्तों में ले जाएं, फाशी के रस्ते में ले जाएं। और दूसरा ये जो व्हाट्सएप है या ये जो एक और हदीस से मुबारक है कि जब बच्चे छोटे हों तो उनको अजनबियों के साथ मिलने नहीं दिया करो। अजनबियों के साथ आप नहीं जानते कि वो किस तरबियत का आदमी है, किस कुमाश का आदमी है, वो आपकी औलाद को कहाँ ले जाएगा। लिजा इस्लाम में ये, और इंटरनेट पे या सोशल मीडिया पे आजकल सब वही अजनबी मौजूद हैं। बच्चा जो ही क्लिक करता है बहुत सी चीज़ें सामने आ जाती हैं और बच्चा उसी राह में बह जाता है। और ये जो वालिदैन ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में कि मेरी मसरूफियत है, बच्चा मुझे तंग करता है तो मैं जनाब उसे टच मोबाइल दे दूं, उसे लैपटॉप दे दूं, उसे कंप्यूटर बिठा दूं ताकि वो खुद खेलता रहे, मसरूफ़ रहे। अच्छा, मैं अपने काम मसरूफ़ ईजी कि मेरा बच्चा मुझे तंग नहीं कर रहा, और ये नहीं पता कि बच्चे की तरबियत पे, बच्चे के मुस्तकबिल पे, बच्चे की ज़िंदगी पे क्या मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। मैं एक मुसलमान हूँ, मेरे अंदर एक हमारा सिस्टम इस्लाम को जो है उसके पास तालीम और तरबियत का एक निज़ाम है, उसके मुताबिक हमने ले जाना। अगर वालिदैन तवज्जो नहीं देंगे, देखें आज फैमिलीज़ में हम देखते हैं कि जब बैठे होते हैं तो वालिद ने मोबाइल उठाया हुआ है, वालिदा ने भी उठाया हुआ है, बच्चे जितने उन्हें अलग अलग उठा के बैठे हैं, इसके बहुत मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। एक तो जो फैमिली में मोहब्बतें थीं बिल्कुल वो कम हो गई इस वजह से, बड़ों का अदब खत्म होता चला टाइम निकालते नहीं है, यानी ऐसा टाइम निकलता ही। पहले ये होता कि दस्तरखान पे इकट्ठे बैठते थे, जी, कोई ऐसा प्रोग्राम हो जाता था, कोई कुरान की तिलावत का, कोई तफसीर बयान करने का, कोई हदीस बयान करने का, आपस में मिल बैठते थे, रिश्तेदार सारे मिल बैठते, एक दस्तरखान होता उस पर बैठते थे। आज वो निज़ाम ख़त्म हो गया है। आज जनाब वो बच्चा उस कमरे में बैठा है, मोबाइल लेकर, वालिदा ने खाना उसका वहाँ पहुँचाना है, बच्चियाँ वहाँ बैठी हैं, खाना वहाँ पहुँचाना है। मेरे ख्याल में ये जितना मेल जोल है आपस में, जो इस्लाम कहता है कि आपस में फैमिली मिलकर बैठे अपने मसाइल डिस्कस करे, वो इसमें ख़राब हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर किरदार देखा जाए और अहले बैत अतहार और सहाबा किराम का, खुसूसन हुजूर अकरम आप बच्चों के साथ कितना प्यार करते थे। देखें, मैं एक रिवायत पढ़ रहा था कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे सहाबा किराम के दरमियान, इमाम हसन मुजतबा छोटे से बच्चे थे, अब वो आते हैं वहाँ और वो गिर पड़ते हैं, तो इमाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सीट छोड़कर आज जाते हैं, उसको उठाते हैं, उसको बगल करते हैं और यहाँ आकर उसके साथ खेलना शुरू कर देते हैं। और ये भी रिवायत में है कि जिस वक्त हुजूर बहर जाते थे, छोटे छोटे बच्चे जो गली कूचे में फिर रहे होते उनको उठा लेते थे, उनके साथ बैठ जाते थे, उनको टाइम देते थे, उनके साथ बातें करते थे। देखें, बच्चों की फितरत है बच्चे की, जो भी बच्चे को टाइम देगा बच्चा उससे असर लेगा, बच्चे पे वो चीज़ मुअस्सर होगी। हुजूर अकरम ने अपनी सीरत से, किरदार से, अपनी तालीम से, अपने फरामीन से हमें ये बताया है कि बच्चे को टाइम दो। एक और नुक्ता कि हम बच्चों को डांटते हैं, जी अब बहुत अहम है, बच्चों को डांटना इंतहाई गलत है। छोटा बच्चा है, अभी उसका जहन उस मेयार का नहीं है, हम अगर डांटेंगे, देखें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये है कि बच्चे अगर सवाल करते थे, हुजूर उन्हें गोद में बिठा के प्यार से उन्हें जवाब दिया करते थे, नहीं है कि उन्हें डांटें। अगर डांटेंगे बच्चा घबरा जाएगा, आपसे नहीं पूछेगा, और कोई और अगर बच्चे से प्यार करेगा वो उससे पूछेगा, वो उस बच्चे को गलत रास्ते पे लगा देगा और ये बेतरबियत है कि सिलसिला शुरू हो जाएगा। जब बच्चा बड़ा होगा और आपका नाफरमान होगा, फिर आप रोएंगे कि मौलाना साहब पास जाएंगे, किसी और एक्सपर्ट के पास जाएंगे, जनाब कि मेरा बच्चा इस तरह मुझे जवाब देता है, मेरे साथ गुस्ताखी करता है, मेरा नाफरमान हो गया, आँख हो गया है, तो क्या होगा उसमें जनाब? वो सब कहेंगे कि आपका अपना कसूर है, क्योंकि बचपन में आपने बच्चे पे तवज्जो नहीं दी। आज बच्चा जो है उस बेतवज्जोही की वजह से इंतकाम ले रहा है, आगे वो तेरा कहना नहीं मानता। अलामा साहब, जो आपने कथा कलामी की माज़ी जो आपने बात की ना कि डांटना नहीं है, अब यहाँ जरा रहनुमाई भी कीजिएगा, किस एज तक बच्चों को बिल्कुल नहीं डांटना? 7 साल तक बिल्कुल नहीं डांटना। 7 साल तक बिल्कुल नहीं डांट। 7 साल तक ये कहा गया है हदीस में, 7 साल तक बच्चा घर का बादशाह है।
बादशाह है। 7 साल के बाद उसे नमाज का आदी करना है, उसे ऐसा ऐसा नमाज सिखानी है, वो भी प्यार से है। बहुत कम है कि उसे डांट कर नमाज पढ़ाएं, डांट कर पढ़ाएं। देखें एक नफसियाती असर है ना बच्चे की तरफ, अगर आप जो चीज़ उसे ज़बरदस्ती बनवाएंगे उसकी तरफ जाने में लय तो लाल से काम लेगा। जो मजबूरन पढ़ेगा, जब वो साहिब इख्तियार होगा बड़ा होकर, तो फिर वो नहीं पढ़ेगा। मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं, कुछ इदारे हैं जिनमें आप बच्चों को ज़बरदस्ती मसलन नमाज तहज्जुद पढ़ाई जाती है, या जनाब नमाज जमात में ज़बरदस्ती उन्हें घसीटा जाता है। वो जब आज़ाद होते हैं तो नमाज ही छोड़ देते हैं। ये मैं समझता हूँ ये गलत तरीका है। डांट कर ज़बरदस्ती, जितना ज़्यादा हो सके प्यार से, मोहब्बत से, उनके साथ मेहरबानी करके। अच्छा, एक और तरीका होता था, अब भी बुजुर्गान का है बाज़ जगहों पे, जहाँ जाते हैं आज जेब में कोई टाफियाँ रखते हैं। अब बच्चे छोटे जब आ जाते हैं उन्हें टाफियाँ देते हैं। बच्चा है ना जी, उसे बड़े बड़े तोहफे नहीं चाहिए, उसे छोटी सी एक आइसक्रीम भी दे देंगे, एक टाफी दे देंगे, वो बच्चा आपके साथ बहल जाएगा, आपके साथ बैठेगा। वो मौका है कि उस बच्चे के दिल में, देखें जब ज़मीन तैयार होती है ना, उस वक्त बीज डाला जाए तो वो बूटा पैदा भी होता है, बड़ा भी होता है, फल फूल भी उसके साथ लगते हैं। अब जब बच्चे को आप छोटा सा गिफ्ट देंगे, वो बच्चा आपकी तरफ माइल होगा, आप उसके साथ बैठेंगे, वो बच्चा आपसे एक्सेप्ट करेगा जो आप कहेंगे। लेकिन उसमें मामला यह है कि आजकल बच्चे बड़े स्मार्ट हो गए, वो सीधा सीधा मांगते ही स्मार्टफोन है, वो टॉफी पे राजी नहीं है। नहीं, मैं मिसाल दे रहा हूँ, हैं खिलौने हैं, बाकी चीजें हैं, वो माहौल के मुताबिक, जो माहौल मुआशरे में आपका बना हुआ है उसके मुताबिक उसे गिफ्ट दें। मैं इस सवाल इसलिए कर रहा हूँ अलामा साहब कि अब 7 साल तक डांटना नहीं है। अब हम देखते हैं 4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा, वो दिन में 4 से 5 घंटे मोबाइल फोन यूज करे। अब उसे हटाना भी है मोबाइल फोन से, डांटना भी नहीं है, तो कैसे? मैं समझता हूँ कि अगर 7-8 साल तक कुछ ना किया ना, इब्तिदा से उस चीज़ें न सिखाई। अच्छा, इब्तिदा में मसलन 3 साल का है बच्चा, आप जाएं नमाज के लिए, जमात के लिए, आप जाएं, रवैये में तब्दीली आप जाएंगे कोई खिताब सुनने के लिए, कोई अच्छा उसे गोद में उठाकर ले जाएं, बगल करके ले जाएं और उसे साथ बिठाएं। ये तजर्बे से साबित है कि तरबियत का निज़ाम यहाँ बचपन से ही शुरू होता है। बल्कि यहाँ तक कहा गया कि माँ के पेट में जब बच्चा होता है वहाँ से तरबियत का निज़ाम शुरू होता है कि हलाल हराम खिलाना जो है वो भी बच्चे की तरबियत पे असरअंदाज होता है। अगर मैं एक लुक़्मा हराम खाऊंगा, माँ हराम खाएगी, माँ के पेट में जो बच्चा है उस पर असरअंदाज होगा, वो पैदा होगा, फिर हम हराम खिलाना शुरू करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता उस पर चीज़ें असर नहीं करेंगी, वो लाइन से हट जाएगा और मेरे कंट्रोल से आउट हो जाएगा। जब ये सूरत हाल होगी तो मुआशरे में अगर यही सूरत हाल आम रही और हर घर में यही निज़ाम रहा, मैं समझता हूँ मुआशरे में बिगाड़ पैदा होगा, जो अब हो रहा है। मैं देख रहा हूँ बड़ी अच्छी अच्छी फैमिलीज़ हैं, शरीफ फैमिलीज़ हैं, अच्छे लोग हैं, और जो माशाल्लाह तालीम और तरबियत के हवाले से भी अच्छी सोच रखते हैं। लेकिन एक जो अहम चीज़ है, मैं यहाँ ये कहूँगा, पीटीवी हो या दीगर चैनल जो हैं वो तरबियत के हवाले से प्रोग्राम शुरू करें। जो माहिरीन हैं तरबियत के, तालीम और तरबियत के माहिरीन हैं, वो ऐसे प्रोग्राम बनाएं कि बच्चे उसे शौक से देखें। ये नहीं है कि एक मौलाना सब बैठ जाए और वो जनाब लेक्चर झाड़ दे, नहीं, बच्चे नहीं सुनेंगे। वो ऐसे प्यारे प्यारे लतीफ़े सुनाएं, उन्हें जनाब फूल दिखाएं, मुख्तलिफ बच्चों को इकट्ठा करें, उन्हें कोई खेल जो है वो खिलाएं और उनको नफसियाती तरीके से उन पर असरअंदाज होकर उनकी अच्छी तरबियत करने की कोशिश करें। अगर ये होगा तो ठीक होगा, अगर नहीं होगा आप 7 साल 8 साल बाद देखेंगे कि बच्चा जो है नहीं मान रहा, आप उसे डांटेंगे, डांटने से मजीद बिगाड़ पैदा होगा, वो बच्चा आपका बागी हो जाएगा, बल्कि वो माँ बाप से नफरत करने लग जाएगा। अब ये जो सुन रहे हैं आप कि बच्चियां जनाब वो घर से भाग जाती हैं और फलां, मैं समझता हूँ इस्लाम में कतन ये इजाज़त नहीं है कि आप एक बच्ची पे ज़बरदस्ती कहें कि नहीं मैंने आपकी शादी वहाँ करनी है। ये नहीं, ये गलत तरबियत है। तरबियत ये है कि बच्चों को अपना, हदीस में है, बच्चों को अपना वज़ीर बनाएं, बच्चों को अपना मुशीर बनाएं और बड़े बड़े उम्र में बच्चों से मशवरा लें, उनको इज्जत दें, एंगेज रखें। और इसमें मौलाना साहब, इसमें मैंने भी बहुत सारे घराने ऐसे देखे हैं कि जहाँ पर अभी बच्चियाँ 8वीं से 9वीं जमात में जाती है और उनके रिश्तों की बातें कर देना जो है ना घर वाले शुरू, बच्चियाँ कहती है कि हमने पढ़ना है, हमने कॉलेज जाना है, लेकिन पेरेंट्स का ये रवैया जो है ना बच्चियों को बहुत मुतासर करता है। मैं ये समझता हूँ कि इस्लाम कभी इजाज़त नहीं देता, मैं यहाँ से कह रहा हूँ कि बच्ची पे ठोंसा जाए कि आपकी वहाँ शादी करानी है, नहीं।
ہاں یہ بھی ہے کہ ظاہر ہے بچی چھوٹی ہے، وہ اپنی مصلحت نہیں سمجھتی، ہو سکتا ہے وہ جذبات کی رو میں بہہ جائے، لیکن اسے طریقے سے ہینڈل کرنا ہے، اسے سمجھانا ہے پیار سے، محبت سے۔ اگر آپ ٹھونسیں گے تو نتیجہ یہی ہوگا کہ وہ گھر سے بچیاں بھاگ جاتی ہیں اور پھر والدین پریشان ہوتے ہیں۔ اور اسلام میں کبھی اجازت نہیں ہے کہ آپ زبردستی اسے کہیں کہ ہاں یہاں آپ کی شادی کر رہے ہیں آپ ہاں کر دیں، یہ شادی شرعاً درست نہیں ہے۔ وہ آپ کے دباؤ میں آ کے ہو سکتا ہے وہ ہاں کر دے، لیکن وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ دل سے راضی نہیں ہے، تو یہ سارا گناہ آپ پہ آئے گا۔ لذا معاشرے میں جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے اس حوالے سے، جو دیکھیں سکولوں میں کسی دور میں ہم نے پڑھا ہے، چھوٹے تھے، اساتذہ سزا دیتے تھے، اس وقت قابل قبول ہوتا تھا۔ آج جو دنیا آگے بڑھ رہی ہے تو یہ چیز قابل قبول نہیں ہے۔ آج دیکھیں ہم جب بچے تھے، ہم 15 سال کے بھی ہو گئے، ہمیں ان ریڈیو کا ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا تھا۔ آج جناب بچہ 2 سال کا ہے تو وہ بھی جناب بھاگ بھاگ کے سب کچھ پتہ ہے، موبائل جناب وہ دیکھ رہا ہے۔ اور یہ تک بچوں کو پتہ ہے کہ واٹس ایپ پہ آپ نے وائس نوٹ کیسے ریکارڈ کرنا ہے۔ ایک 6 سال کا بچہ، 5 سال کا بچہ، وہ مجھ سے زیادہ موبائل چلانا جانتا ہے۔ تو آج دنیا آگے بڑھ رہی ہے۔ ہمیں دنیا کے اسلام کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اسلام صرف ایک مدت کے لیے، ایک زمانے کے لیے، ایک قوم کے لیے نہیں آیا، اسلام پوری بشریت کے لیے آیا اور قیامت تک اسلام رہنا ہے۔ تو اسلام میں ایسے احکام ہیں جو قیامت تک ہر نسل جو آئے گی، جدید نسل، اسلامی احکام اس کے ساتھ ساتھ چلیں گے اور وہ نظام اور سسٹم جو ہے وہ چلے گا۔ تو میرے خیال میں ہمیں بھی اس کے ساتھ ساتھ چلنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اسلام کہاں پہنچ گیا ہے، آج کمپیوٹر کا دور ہے، میں جناب سکول میں یا مدرسے میں بیٹھ کے ڈنڈا اٹھا کے جناب اسے مارتا ہوں، نہیں، آج کے دور میں یہ قابل قبول نہیں ہے۔ جملہ آتا ہے نا کہ دین اور دنیا ساتھ ساتھ ہیں، تو دین اور دنیا کو ساتھ ساتھ لے جانے کے لیے جیسے ہمارے مدرسوں میں دینی علوم پڑھائے جاتے ہیں، اسی طرح سے ہماری باقی جو پرائیویٹ یا کمرشل آرگنائزیشنز ہیں وہاں پہ بچوں کو ٹیکنالوجی جو ہے وہ سکھائی جاتی ہے، لیکن پھر بھی کچھ والدین کا یہ بہت زیادہ تاثر ہوتا ہے کہ انہیں صرف ایک ہی تعلیم دلوائی جائے۔ تو دین اور دنیا کے معاملات کو ساتھ کس طریقے سے بہترین انداز میں لے کے جایا جا سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ یہاں کام علماء کرام کا ہے جو مدارس چلا رہے ہیں۔ اب میں دیکھ رہا ہوں، میں خود مدارس کا آدمی ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ مدارس میں اب جدید ٹیکنالوجی، بالکل ایسے اب جدید میتھ علوم بھی بھی پڑھایا جا رہا ہے، انگلش پڑھائی جا رہی ہے، کمپیوٹر پڑھایا جا رہا ہے، لیکن ابھی بھی کچھ مدارس ہیں پرانے اور دور دراز علاقوں میں جہاں ابھی تک علماء کرام اس پڑھے ہوئے ہیں کہ نہیں ہم نے صرف ذرا ذرا پڑھانا ہے، ہم نے صرف صرف ناو پڑھانی ہے، ہم نے وہاں ان کو بٹھا کر صرف وہی پڑھانا ہے، باہر کی دنیا اسے دیکھنے ہی نہیں دینی۔ میں سمجھتا ہوں یہ نوجوان نسل کے ساتھ زیادتی ہے، آئندہ کی زندگی میں وہ محرومیتوں کا شکار ہوگا، وہ اپنے آپ میں بہت سی کمیاں محسوس کرے گا۔ یہ غلط تربیت ہے۔ تربیت ہر دور میں ایسی ہوتی ہے کہ ہر دور کے ساتھ وہ بچہ، وہ نوجوان چل سکے۔ اگر میں اسے محدود کر دوں گا میرے خیال میں یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ دیکھیں کسی دور میں ہوتا تھا، میں صدر محترم سے پیچھے ایک ملاقات تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم چھوٹے جب جوان تھے تو اس وقت ہمارے والد جو ہے گھر میں ٹی وی رکھنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ اب میں نے شادی کی تو میرے سسر نے مجھے ٹی وی دیا اور میں نے جناب الماری میں بند کر کے رکھ دیا۔ میں اور بیگم صاحبہ جب الگ کمرے میں جاتے اس وقت لگاتے تھے، آواز بھی ایسا رکھتے تھے۔ آج وہ دور نہیں ہے۔ آج اولاد کی تربیت کریں کہ ہاں ٹی وی رکھنا ہے اور اس ٹی وی سے غلط چیزیں نہیں دیکھنی، اچھی چیزیں دیکھنی ہیں۔ ٹی وی کا بھی یہ حق ہے چینلوں کا کہ وہ بھی اچھی چیزیں دکھائیں تاکہ نوجوان نسل کی تربیت ہو۔ اور وہ دو قسم کی تربیتیں ہم نے اپنی نوجوان نسل کرنی ہے، ایک اسلامی حوالے سے، اخلاقی حوالے سے، دینی حوالے سے، ایک نظریہ پاکستان کے حوالے سے۔ ہمیں محب وطن بنانا ہے۔ یہ جو پاکستان میں یہ اختلافات اور یہ آپس میں لڑائی، مارو قتل کرو، خنجر اٹھائے ہوئے ایک دوسرے کو، اور دہشت گردی اور فرقہ واریت پھیل رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم نے ان کو محب وطن نہیں بنایا، ہم نے حب الوطنی انہیں نہیں سکھائی، ہم نے پاکستان کی قدر و قیمت نہیں بتائی انہیں کہ پاکستان کتنا قیمتی ہے۔ اول سے بچوں کی تربیت الحمدللہ اب توجہ ہے، سکولوں میں اور مدارس میں یہ کام ہو رہا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں ابھی بھی کم ہے، وسائل اس پہ زیادہ خرچ کرنے چاہیے۔ اصل کام یہ ہے کہ اگر میں نوجوان نسل کی تربیت کروں گا اور یہ قوم اس طرح آگے بڑھے گی، نظریہ پاکستان میں مضبوط ہوگی، حب الوطنی اس میں ہوگی، ہر وہ کام جو ملک میں ناامنی پیدا کرتا ہے اسے ختم کرنے کے لیے جوانوں کی تربیت کی ضرورت ہے، انہیں سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اندر یہ جو طبقاتی نظام بعض دشمن قوتیں پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ یہ سندھی ہے، یہ پنجابی ہے، یہ پٹھان ہے، یہ فلاں ہے، بلوچ ہے، میں سمجھتا ہوں اس کو تربیت کے ذریعے ختم
ختم کیا جا سکتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ شیعہ ہے, یہ بریلوی ہے, یہ دیوبندی ہے, یہ اہل حدیث ہے, یہ فلاں ہے, یہ میں سمجھتا ہوں حضور کے دور میں تو یہ نہیں تھا. حضور کے دور میں نہ کوئی علاقائیت تھی, نہ کوئی یہ مسلک تھے, بلکہ خلفائے راشدین کے دور میں بھی یہ نہیں تھا. میں تربیت اپنی نوجوان نسل کو اگر یہ کروں گا کہ میں شیعہ ہوں اور شیعہ کے علاوہ سب غلط ہے, میں ہی اچھا انسان ہوں اور کوئی اچھا انسان نہیں ہے, میرے خیال میں یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام تعلیم و تربیت نہیں ہے. ہمیں ہر مسلک کے لوگ کو, ابھی الحمدللہ وفاق مدارس بنے ہوئے ہیں, مختلف اتحاد تنظیمات مدارس وہ یہ کام کر رہے ہیں, سکولوں, یونیورسٹیوں اور کالجوں میں بھی متوجہ ہیں. لیکن سب سے زیادہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے, علماء کے علاوہ. وہ ہے نا حدیث کے, جس وقت دو طبقے بگڑ جائیں تو پورا نظام بگڑ جاتا ہے, اگر دو کی اصلاح ہو جائے تو پورا نظام کی اصلاح ہو جاتی ہے. وہ دو کون ہیں؟ ایک حکمران اور ایک علماء. اگر یہ صحیح نہج پہ تربیت کریں گے اپنے قوم کی, اپنے نوجوان نسل کی, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھے انداز میں آگے بڑھیں گے, ایک اعلیٰ قوم بنے گی, ایک عظیم قوم بنے گی. اور اگر اس پہ نہیں ہوگا تو میرے خیال میں ہمارا معاشرہ جو بگڑتا جائے گا. پھر یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے انٹرنیٹ جو ہے, فیس بک ہو, واٹس ایپ ہو, ٹویٹر ہو, انسٹاگرام ہو, ٹیلی گرام ہو, یا دیگر جو آج کل آئے ہوئے ہیں, وہ سب ان کی جو باغ ڈور ہے وہ مغرب کے ہاتھ میں ہے. بالکل وہ اپنی سوچ کے مطابق ان کو بناتے ہیں اور ان کو کنٹرول کرتے ہیں. مجھے چاہیے, حکومت کو چاہیے, ہماری ریاست کو چاہیے کہ کچھ ایسی چیزیں خود لانچ کریں. چائنا نے کیا ہے, ایران نے کیا ہے, رشیا میں یہ ہو رہا ہے, پاکستان نے بھی اس طرف چند بنائی ہیں. پاکستان بھی اگر بنائے, میرے خیال میں اپنی نسل کو اس طرح متوجہ کریں. آگے تب یہ نہ ہو کہ ہم اسلام کی تبلیغ کریں فیس بک سے یا واٹس ایپ سے, اور وہ جناب بند کر دیں کہ یہ تو ہمارے نظریے کے خلاف ہے. ہمیں اپنے بھی جدید ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہمیں آگے بڑھنا چاہے گا. نوجوان نسل کو میں یہ کہوں گا کہ آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں, آپ پاکستانی ہیں الحمدللہ, ہم پاکستان کو اللہ کی نعمت سمجھتے ہیں. ہم بڑا پاکستانی اور باعزت پاکستانی بن کے بھی رہنا ہے, بڑا مسلمان اور باعزت مسلمان بن کے بھی رہنا ہے. اور ہمارے ذہن میں کنسپٹ میرا نوجوان بچہ یہ ہے کہ مجھے اپنے وطن سے بھی عشق اور محبت ہونی چاہیے, اپنے دین سے بھی عشق اور محبت ہونی چاہیے. اگر یہ ہوگا, آج یہ خطہ زمین میرے پاس ہے. دیکھیں اگر دنیا میں دیکھا جائے تو پہلا اسلامی ملک جو دنیا کے نقشے میں اضافہ ہوا ہے وہ پاکستان ہے. بڑے بڑے انقلاب ہے دنیا میں, لیکن میں کہتا ہوں جو انقلاب بڑے صغیر کے مسلمانوں نے ایجاد کیا وہ یہ پاکستان ہے, جو دنیا کے نقشے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر لے آئیں. میں نوجوان نسل, میرے پیارے عزیزوں, میرے بچوں, آئیں. باقی سب ترجیحات ہوں گی, ظاہر ہے آپ کی ذہنی ریفریشمنٹ بھی ہوگی, سب کچھ ہوگا, وہ چیزیں بھی دیکھیں, لیکن جو محور اور معیار ہے وہ رکھیں اسلام کا اخلاقی نظام, اور جو پاکستان نظریہ پاکستان اور وطنی ہے اسے رکھیں گے تو ہم انشاءاللہ. علامہ عارف وحید صاحب بہت شکریہ, ساتھ موجود تھے آپ, اور اسی طرح اس پروگرام کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچا. ان باتوں کو ذرا غور سے سنیے گا, ہم یہ سیگمنٹ اپلوڈ بھی کریں گے. اسلام, دین اسلام کی پیروی اور پھر پاکستانیت کوٹ کے بھری ہو, اور اس کے بعد تربیت کے جب نظام کی بات ہم کرتے ہیں تو دین اور دنیا کو ساتھ لے کر آگے بڑھنے کی بات ہے. اولاد سے متعلق ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں, ایسٹ نہیں ہے, لائبلٹی ہے, سوال ہونا ہے, حساب ہونا ہے, تو بڑی ذمہ داری کے ساتھ تربیت کرنی ہے ہم سب کو. اینی ویز جی اجازت چاہیں گے آپ سے, ملاقات منڈے کو کریں گے. بہت سا خیال رکھیں, دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.